ہے، انہی کا کام ہے دینی مراسم کی نگہبانی۔ آپ حضرات کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں گے جناب محترم مقرر ذیشان واضح خوش الحال حضرت مولانا عبدالحنان صدیقی صاحب، آپ حضرات سے اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء، ارسلہ اللہ تعالی الی کافۃ للناس بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ وصلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وآل بیتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم۔ وقال الله سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ وقال الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة۔ آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ درود پاک۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قابل صد احترام میرے بزرگوں، عزیز و دوستوں، چک نمبر 708 اور مدافعات کے قرب و جوار کے شہروں کے رہنے والے مکینوں، عزت مآب میرے بزرگوں، دوستوں اور باپردہ ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، آپ حضرات کافی دیر سے اس پروگرام میں شامل ہو کر اپنے راحت و آرام کے نرم نرم بستروں کو چھوڑ کر اللہ کے گھر میں اللہ کے حبیب کا ذکر سن کر اپنے دامن کو اللہ کی رحمتوں سے بھر رہے ہو۔ شاید میرے لیٹ آنے کی وجہ ہی یہی ہے کہ اللہ جل شانہ نے آپ کو اپنے گھر میں دیر تک بٹھانے کا ارادہ کیا
اور اس پیغام کے لیے اللہ نے آپ کو بٹھایا کہ جاتے ہوئے اپنے بندوں سے کہہ دوں کہ تمہیں دنیا کی بھی پریشانیوں سے نجات دے گی اور آخرت کی فکر سے بھی نجات عطا فرمائے گی۔ ہر بندے کو اپنے جانوروں کا، اپنے بہن بھائیوں کا خیال ہوتا ہے۔ ہم بھی کسی کی اولاد ہے، کوئی ہماری اولاد ہے، ہمارے بھی بچے ہیں، ہم بھی کسی کے بچے ہیں۔ تو موسمی حالات ہمارے یہاں بہت شدید بارش، کل تقریباً میں اپنے گھر جانے کے لیے 4.5 گھنٹے مین روڈ بھی کھڑا رہا، رستہ ہی نہیں تھا جانے کا، اتنا پانی تھا۔ 106 ملی میٹر تاریخ کی سب سے زیادہ ہمارے حافظ آباد میں بارش ہوئی۔ اور پھر آج بھی موسم، جب صبح میں گھر پہنچا، فجر راستے میں ہوئی 7 ساڑھے 7 بجے، تو سختی کے ساتھ موسم برتاؤ کر رہا تھا۔ تو پھر ارادہ یہی ہوا کہ نہ جاؤں، معذرت کروں۔ پھر حافظ عدنان صاحب بہت دنوں سے انہوں نے مجھ سے تاریخیں رکھی، یہ ان تاریخوں کو میں پورا کر رہا ہوں جو 6 مہینے، 5 مہینے، 4 مہینے پچھلے سال سے لوگوں نے کہہ رکھا، اور یہ تاریخیں تقریباً 26 جنوری تک کی تھیں۔ آگے میں تاریخیں نہیں دے رہا، شاید ایک اور آپریشن کی طرف مجھے جانا پڑے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ میری طبیعت میں بہتری ہے۔ انسان اعلیٰ سے اعلیٰ ڈاکٹر تلاش کرتا ہے، بڑے سے بڑا طبیب تلاش کرتا ہے، بڑے سے بڑا مرد شناس تلاش کرتا ہے، کوئی حکیم کا، طبیب کا، کوئی جراح کا، کوئی جھاڑ پھونک کرنے والے کی طرف انسان کو رستہ بتلاتا ہے۔ تو میرے بھی جب سب شفا کے راستے بند ہوئے، ایک اوپر والا راستہ کھلا، دنیا کے راستے بند ہوئے، تو بڑی میجر چوٹ تھی، گر گیا تھا بہت شدت کے ساتھ، اور اچانک ہی کھڑے کھڑے ٹھڈا لگا، نہ موٹاپے کی وجہ سے کھڑے کھڑے گئے، پیچھے کا جتنا یہ سرینوں کا اور رانوں سے اوپر اور کمر تک کا بالکل ختم ہو گیا، اور بالکل یہ ہاتھ پیر جان، پاؤں تو جان ہی چھوڑ گئے تھے، ٹانگوں میں جان نہیں تھی۔ اب کیا اللہ کیا کروں، بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، ابھی بہت سارا کام دین کا باقی ہے۔ پھر ڈاکٹروں کے پاس گئے، آپریشن ہوا تو کم از کم 1 1.5 سال میں اگر آپ چل دیے تو یہ بہت بڑی بات ہوگی۔ اور میرا وہ آپریشن ہوا کہ 98% لوگوں کا آپریشن ناکام ہوتا ہے، اور جب میں آپریشن تھیٹر میں گیا کچھ میرے پاس نہیں، نہ بیوی، نہ بچے، نہ اولاد، نہ پیسہ، نہ دولت، نہ شہرت، نہ مقتدی، نہ مرید، ایک تسبیح ہاتھ میں تھی اور اس پر سورہ فاتحہ کا ورد تھا۔ اب وہ پتہ نہیں اسپتال میں داخل ہو کر آپریشن تھیٹر تک میں نے 3000 مرتبہ، 4 مرتبہ یا 1300 کا میں بڑی ضرور تھی مجھے۔ جب مجھے آخری بے ہوشی کا ٹیکہ لگا تو مدہوشی کی حالت میں بھی انگلی چل رہی تھی، تو ڈاکٹروں نے میرے ہاتھ سے لینے چاہیے، میں نے کہا ان کا نہیں چھوڑ، رونا نہیں، رونے جیسی شکل پر بھی اللہ کو رحم آتا ہے، پڑھنا نہیں، پڑھنے جیسی شکل پر بھی اللہ تعالیٰ کی نشان فرماتا ہے۔ تو جب میری ریڑھ کی ہڈی کو کھولا اور جوڑ تلاش کیا تو ڈاکٹروں نے کہا، اللہ، ڈاکٹر عامر تھے، اللہ اپنے جمان کو بہت جزا دے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، تو مطلب کامیاب ہوا آپریشن۔ پھر میں تو پزل سا تھوڑا سا ٹھنڈا ہو گیا تھا کہ کبھی آپریشن کرتے دیکھ ہی نہیں، ہم نے تو بریانیاں دیکھی، دیسی مرغے دیکھے، حلوے کے دسترخوان دیکھے، ہم نہیں کہا آپریشن لمبے لمبے چھرے تمہیں کہاں دیتے تھے۔ وہاں تو دنیا آپریشن تھیٹر کی، اسپتال کی تو دنیا ہی اور ہے، اگر زیادہ ہی دل چاہتا ہے جا کے دیکھ لو، ورنہ توبہ کرو، یا اللہ میری توبہ، اللہ ان چیزوں، اسپتالوں سے، تھانوں سے، ان چیزوں سے۔ پہلے تو اس بات کی امید تھی آئیں گے کہ نہیں آئیں گے، اب اللہ ایک بات ایسی پیاری کہلوائے، اتنی دیر تک کہلوائے، اب تو یہ سوچو جائیں گے کہ نہیں جائیں گے۔ لیکن ہم انشاءاللہ جہاں جاتے ہیں تو وہ کیا ہے، شعر ہے، تھکی ہے فکر رسا مزہ باقی ہے، یہ تو باقی تو زندگی بھر رہے گا۔ صدیق شراب نہ ہو سکا، وہ بھی آرزو میں لے کے چلے گیا تھا، آنکھیں میری وہ چہرہ تیرا ہو۔ حضور کے چہرے کی زیارت سے، آپ کی محبت سے، آپ کے ذکر سے کوئی شراب ہو سکتا ہے؟ جس کا ذکر خدا کرے اور جس ذات کا ذکر ہو وہ مصطفیٰ ہو، تو بھائی آدمی کا فائدہ ہی ہے ذکر سننے میں، سنانے میں۔ بیٹھ کوئی گزر گا، کوئی اس مسجد کے اسپیکر کی وجہ سے، شور کی وجہ سے جاگ رہا ہے، اللہ اسے بھی اجر سے محروم نہیں فرمائے گا۔ تو ایک ڈاکٹر صاحب میرے پاس کھڑے تھے، میرا ہاتھ پکڑ کے، اور میرا ہاتھ کس طرح تھا نا،
مجھے پیار کر رہے تھے اس طرح کہ بس ہو گیا. لیکن بے ہوشی کے بعد بھی میرا درد تھی جو نیچے کا حصہ سن کیا تھا. پھر ڈاکٹر صاحب ہلکا بھینا رونے لگے. کہنے کہ آپ کو کچھ نہیں ہوگا. میں اتنے وصوف کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ آپ کھڑے ہوں گے انشاءاللہ. آپ کے بیانات سن کے تو میری بہنیں عالمہ بن رہی ہیں. پھر میرا حوصلہ بڑا. میں کہ انشاءاللہ اللہ ضائع نہ کریں گے. پھر جب کہیں سے کس نے کہا جوڑ, کس نے کہا پٹھے کھچاؤ ہے, ان کو ملاؤ, پھر اترابی کرو. تو پھر میں نے کہا گھر والوں سے, میں نے کہا چلو عمرہ کر کے آئیں. اور ایک طبیب ہے اللہ اکبر جو اپنے دشمنوں کا بھی علاج کرتا ہے. ہم مدینہ شریف گئے. میرا عقیدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کا جیسا مرضی ہو, میرا تو عقیدہ یہ ہے جو روح جو جسم اللہ نے میرے نبی کو دنیا میں دیا تھا, اسی روح اور اسی جسم کے ساتھ میرا نبی آج بھی اپنے روزے میں زندہ ہے. اور یہ کارگزاری حضور کے روزے پہ پہنچائی جا رہی ہے. بس کبھی اس طرح ہوتا ہے فائل کلوز کرتے ہیں ٹیبل پر, وہ کہتا تو فائل پہنچائی نہیں, کہتا پہنچا دینا کوئی بات نہیں, تیری جائے گی ضرور. کہ جی فوراً پہنچ جاتی ہے, کسی ٹھہر گئی. لیکن ایک ہستی ایسی ہے جس کے دفتر میں ہونے سے پہلے ہی پہنچ جاتی ہے, وہ اللہ کی. ہم سب محتاج ہیں, اللہ کسی کے محتاج ہیں. تو مدینہ شریف میں جب گیا تو میری شروع سے یہ عادت ہے کہ میں علیحدگی اختیار کرتا ہوں. بس بیٹھ کے لوگ نہیں چھوڑتے بہت زیادہ. تو میں نے دو ہی باتیں, آپ کبھی گھر کا مشاہدہ کیجیے. گھر میں آپ تشریف لے جائیں, بیگم اس سے زیادہ کون پیار کرتا ہے؟ جس کی ناراضگی انسان برداشت کرتا ہے وہ عورت نہیں. باقی کو بندہ چھیڑ کرے بچے بار کے منہ وہ نہیں رہے گا, ہاتھ نہیں رہے گا. گال دا بدلا گال, غصے دا بدلا غصہ, چڑھ دا بدلا چنڈ, مکے دا بدلا مکا. لیکن جب گھر والی کہتے ہیں ہوئے ہوئے بھلی لوگ جان ہی اتنے مار ہوتی ہے, اتنے پیار ہے. جی اللہ کرے سب کے گھر میں محبت ہے. گھر توڑنے نہیں بنانے ہیں. 1 منٹ میں ٹوٹتا ہے اور صدیاں لگ جاتی ہیں بنانے میں. اپنے بچوں کو بھی یہ پیغام دینا ہے. تو میں کونے میں بیٹھا, ایک اچھا اب آپ گھر جائیں گے تو گھر جا کے کہ پانی وہ آپ کو دے گی, لسی سب کچھ دے گی. جب گھنٹے بعد وہ لیٹ کے ہلکی ہلکی نیند میں چلی گئی, آپ کہیں گے پانی پئیں گے, یہ ہونے تھے پہ ہونے پہ آیا ناشتہ کر کے کوئی روٹی تیرے کچھ ہے بچہ کبھی ہونے تک کھایا سی. یعنی اس کے دوبارہ کھلانے میں نہ ہے ہاں نہیں ہے کہ انہیں تو انہوں نیچے تھی بھوک لگ گئی. تو میں نے بھی جب اس لیے بچہ میرا بھانجا بھی لگتا ہے, بڑی اس لیے خدمت یقین کریں. میں اس کے احسانات بھی, اس کے لیے آپ بھی دعا کریں, میں بھی اللہ سے اچھی زندگی اچھا جیون ساتھی دے. تو جب میں نے محسوس کیا نا کہ ہونے کی تھی پیشاب کرا دے ہونے کی رایا تھی, تو پھر میں نے کہا وہاں میں مدینہ شریف پہنچا. میں نے کہا یا رسول اللہ, تانے سننے کی عادت کوئی نہیں, جی سننے کی عادت ہے. اب جی میں ہی شروع ہو رہی ہے, ہونے شروع ہو رہی ہے. اب 2 کام لے کے آیا ہوں, 2 آگے. یا تو اللہ سے کہہ کے اس قابل کرا دے کہ میں کھڑا ہو کے چلنے لگ جاؤں, ورنہ مجھے اپنے پاس ہی رکھے, میں پاکستان میں جانا. بات یہ میری دعا تھی مولانا, تقریباً مغرب عشاء کے درمیان کی. کیسے آگے پیچھے ذہن میں نہیں ہے. لیکن پہلی مرتبہ 3 مہینے کے بعد جب میں ہوٹل آیا تو خود اپنے قدموں سے چل کے واش روم پہلی مرتبہ میں 3 مہینے کے بعد. اور پیغام یہی ہے گنہگار یہاں بھی تیری ضرورت نہیں, تیری پاکستان میں ضرورت ہے. جب یہاں ضرورت ہوگی تجھے بلائیں گے. ایک یہ اب تو میں واقع سے تھوڑا بہت چل رہا ہوں, 4تھے مہینے میں, ورنہ کہاں تھا سال ڈاکٹر نے کہا تھا. ایک دوران طواف نا بیت اللہ کو علماء نے دیکھنے سے منع فرمایا, بعض مکروہ بھی کہتے ہیں دیکھنے, کیونکہ رب کی محبت میں بیت اللہ کی دل اس طرف ہو, محبت خدا کی, توجہ اللہ کی. عمرہ حج جب بھی جاؤ تو کم از کم جتنے دن میں ویزا لگتا ہے اتنے دن میں عمرہ سیکھ لو. چلو سارا نہیں آئے گا, تھوڑا سا تو آئے گا, سیکھ کے جاؤ حج میں. جتنی پشیمانی پریشانی پاکستانی بھائی مسلمانوں کے لیے, بہنوں کے لیے ذکر کی, بلکہ انڈونیشین وغیرہ انہوں نے مصنوعی بیت اللہ بنا رکھا ہے, تو آپ مصنوعی وہ پورا سکھا کے بھی, اور ان کے پوری جتنی امت مسلمہ حج عمرے کے لیے آتی ہے سب سے زیادہ ڈسپلن ان کے اندر ہوتا ہے.
تو میں بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا. یہ قبولیت کی جگہ ہے, دعاؤں کی قبولیت کی جگہ. میں بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا, پہلا چکر حرم میں داخل ہوتے ہیں. اب تو بڑا اوپر سے کرتے ہیں, نیچے اوپر سے. میں جب داخل ہوا تو مجھے بیت اللہ نظر نہیں آیا. رش بہت تھا, جمعے کا دن تھا. پھر اوپر لے گئے, پھر بھی نظر نہیں آیا. میرے دل میں ایک بات آئی, فتویٰ نہ لگانا, میرے دل میں بات آئی. میں کہا چنگی گل ہے, مہمان بلا کے میزبان گیا. کہنا نہیں چاہیے تھا مجھے, لیکن میں نے کہا مہمان بلا کے میزبانی نظر نہیں آ رہا. اللہ کی قسم آپ یقین کریں, اس طرح میرا دھیان تھا, میں نے یوں کر کے منہ دیکھا. بیت اللہ کی بنیادوں سے لے کے سر تک, سرے تک, سارے کا سارا منظر ایک دم آنکھوں کے سامنے آ گیا. میں اس وقت اس طرح ہل گیا. میں کہا یا اللہ معاف کر دے, گستاخی تو نہیں ہوگی. پتہ ہے عبدالرحمان, پریشان نہ ہو, جب چلا تھا اس وقت بھی مجھے پتا تھا, یہاں آ گیا اب بھی میزبان سے چھپا ہوا نہیں ہے. انشاءاللہ اللہ کرے سب مکے مدینے نوٹ کا مان نہ جان, محبت کا مان جان اللہ کرے. اور جو نوٹ کمانے گئے نا, ہائے انہیں مدینے میں رہ کے بھی مدینے میں نماز نہیں ہوتی. اکثر دعا کرو کاروبار تم یہاں بھی بیٹھ کے ہمارے سے دعا کروا رہے ہو, ہم تو یہاں دعاؤں کی قبولیت کے لیے آئے ہوئے. مجھے ایک ساتھی ملے, وہ کہنے لگے اگر کوئی برکت کے طور پہ تعویذ دے دے. میں نے کہا جس کو یہاں کی برکت حاصل نہیں ہوئی, دنیا کا کوئی تعویذ کام نہیں آ سکتا. میرے محترم دوستوں بزرگوں, اس وقت موسمی حالات آپ کے سامنے ہیں, اور زیادہ ابھی دیر اس وجہ سے ہوئی کہ وہ راوی کا پل بھرا پڑا ہے اور سائڈوں پہ لوگ لگن مکانی کر رہے ہیں. تقریباً 8-10 کلومیٹر دور تک تو ہمارے سے روڈ پر دیکھا گیا. پھر دل برداشتہ ہوئے, مویشیوں کی لائنیں روڈ پہ لگی ہوئی ہیں, اور راوی نے کنارہ کاٹ دیا دونوں طرف کا نا, پانی بہہ رہا ہے, بہت زیادہ ادھر آ رہا ہے. اب اللہ حفاظت فرمائے. اور لوگ گاؤں دیہاتوں سے نکل رہے ہیں اس وقت نا, پتہ نہیں کیا صورتحال ہے, اللہ ہی بہتر جانے. بس اللہ سے دعا کرنے, اللہ جہاں سے یہ پانی ایسے وہیں دے دے رہا ہے. اللہ یہ پانی دیکھو, روڈ والے نہر میں نہیں جا رہے. نہر والی مچھلیاں کبھی روڈ پہ دیکھی ہیں, کبھی بندوں کو دیکھا ہے؟ یا اللہ پانی کو پانی کے راستے پر ڈال کے سمندر میں بھیج دے. ٹھیک ہے نا بھائی. ہم تمام اپنے جتنے بھائی مسلمان اور صلہ افزدگان ہیں, ان کے لیے درد دل رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی ہم ضرورتیں اور ان کی یا اللہ جو نقصانات پورے نہیں کر سکتے, آپ اپنے خزانوں سے پورا فرما دیں. موضوع ہے آج کے پروگرام کا ذکر حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم. نعت خان نے اپنی نعت میں, قاری صاحب نے اپنی تلاوت میں, خطیب نے اپنی خطابت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا. یہ ذکر ختم ہونے والا نہیں. نسلیں ختم ہو گئی, صحابہ کی زندگیاں ختم ہو گئی, تابعین کی زندگی ختم ہو گئی, ہمارے بھی کیوں چلے گئے. یہ پروگرام کروانے والے, مسجدیں بنانے والے, محفلیں کرانے والے سارے چلے گئے. جدت بہت زیادہ ہمارے اندر, علماء ناراض نہ ہونا. تھوڑے فتوے دیا کرو اور تھوڑے ہی فتوے لگایا کرو. جہاں فتویٰ دینے کی وہاں دیا کرو, باقی خاموشی بہت اچھی. ایک چپ ہزار سو. اللہ اس کے رسول سے لوگ بہت دور ہو گئے. اختلافی مسائل. مجھے ایک بات پر بہت زیادہ افسوس ہوتا ہے, میں دنیا پہ ہوتا ہوں. ابھی میں نے 24 جولائی کو 3 ملکوں میں, پاناما, ویسٹ انڈیز اور ایک اور ترکی جانا تھا, نہیں جا سکا. ابھی بھی ہوم ٹاؤن اور ویسٹ انڈیز کا ایک تھوڑا سا تھا, وہاں بھی نہیں جا سکا. لوگ بلاتے محبت سے, نفرت ہے. بیت اللہ میں لوگوں کو طواف کے دوران احرام نہ باندھنا نہیں آتا. کلمہ, نماز, روزہ. ہمارے ساتھ ایک بیوی تھی, ان کو جب طواف کروایا تو مکہ ٹاور میں ان کا نماز پڑھنی ہے, مکہ ٹاور دیکھنا ہے. تو وہ جب وہاں کھڑی مکہ ٹاور میں منزل پہ گئی, اللہ گھر دیکھتے تھے, یا رسول اللہ السلام علیکم, یا رسول اللہ پتر دا سلام لے لو, میرے گھر دے دا سلام لے لو. قرآن میری بھی بات کری. میں نے کہا خالہ جی کتنے سلام کرنا؟ انہوں نے کہا رسول اللہ نے کر دی. انہوں نے کہا رسول اللہ کتنے نہیں ہے. انہوں نے کہا تو اللہ کا گھر ہے. اتنا اونچی چڑھ کے پھر بھی رسول اللہ کوئی نہیں ملے, کتنے بھی لوگ رسول اللہ پتہ ہی کوئی نہیں لوگوں کو. ہمارے ٹریول والے جتنے یہاں بیٹھے ماشاءاللہ کوئی کہتا معاف کرنا, یہ کاروبار کرتے ہیں, ثواب نہیں کرتے. ابھی عمرہ سستا ہوا, پیاجوں پہ لگا ہوا. کتنے جانا 650 میں چلتے ہیں. آج کی طرح 2 بیگھا 1 بیگھا آج کل ہے. میں تو 3 میل توڑ لینا, وہ کھیتا نہیں جانا, ادا سفر کھیتا تھا. کبھی ایسی غلطی نہ کرنا.
900 मीटर 900 मीटर है, 800 मीटर है, कदे गलती ना करेगा। है ना, 6 मिनट का 5 मिनट का रास्ता, 5 मिनट का रास्ता अगर बता रहे हैं तो 5 मिनट का रास्ता वो है जहाँ गाड़ियां आके खड़ी हो जाती हैं। फिर मेरे ख्याल से हरम अंदर बैतुल्लाह तक जाते हैं 1.5 मील तो हो जाता होगा। हाँ, पहले वहां से मस्जिद के दरवाजे तक, फिर हरम का जो बाहर का सैन है फिर वो लंबा, फिर अंदर दरवाजे से दाखिल हो गए बैतुल्लाह की सीढ़ियों तक वो लंबा सैन, फिर वहां से जाके फिर सीढ़ियां 15-16 बड़े बड़े वो नीचे उतरना, फिर बैतुल्लाह में दाखिल होना सैन बैतुल्लाह में, और फिर 7 चक्कर लगाना, फिर जमजम पीना, नफिल पढ़ना, और फिर सफा मरवा के 7 चक्कर लगाना। आज फिर होते कहते हाय हड्डियां की दर्द हो गया। 20,000 25,000 की खातिर हाजी साहब सस्ता उम्र है, 900 मीटर थे, मील भी नहीं बनता। ऐसे बताया कितने ले पीछे ही हम जब किसी के पास जाते हैं ना कि प्रोग्राम कितने ऐसे भाई कितने अगे ही वो सामने, भाई तुम्हारा सामना मशरिक मगरिब का, हम तो शहरी मम्मी डैडी लोग हैं, हम तो बाथरूम में व्हील चेयर पे जाते हैं, क्या बताते हैं। तो उम्र देखो, आप यहां से जाएंगे, मौजू में आऊंगा इंशाल्लाह, आप यहां से जाएंगे 2 दिन आपको मिलने वाले नहीं छोड़ेंगे, 1 दिन आप महफिल कराएंगे, है जी, फूलों के हारों के पीछे में आप रात जागते रहेंगे, सारी रात आपकी तैयारी रहेगी। अगले दिन फिर आप यहाँ से लाहौर जाएंगे, लाहौर फिर आप एयरपोर्ट पर रुलेंगे, आपका सामान खुलेगा, फिर आप लॉन्च के अंदर बैठ के आप वेटिंग रूम में आप आराम इंतजार करेंगे, फिर 1 घंटा जहाज में बैठेंगे, फिर 5 घंटे की फ्लाइट होगी, फिर आप वहाँ उतरेंगे, फिर लाइन में खड़े होकर 2 फूल का मोहर लगेगी, फिर आप अपना सामान इकट्ठा करेंगे, आपके 12 घंटे गुजरेंगे, 12-15, फिर आप एक गाड़ी के अंदर बैठेंगे, गाड़ी आपको होटल में लेके जाएगी, फिर होटल में आप खड़े बैठे रहेंगे, कहीं खड़े होंगे बैठ, फिर लिफ्टें आएंगी, फिर आपको ऊपर लेके जाएंगी, फिर तो बेड पसंद नहीं आएगा, किसको बाथरूम पसंद नहीं आएगा, किसको रोटी पसंद नहीं आनी, फिर इस चक्कर में 10 घंटे और गुजर गए। यानी 2 दिन लग जाते हैं उम्रा करते 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 करते। तो जितने उम्रा करने हज करने जाएं, 2 दिन पहले अपने आप को रिलैक्स करें और सीधे बैग रख के हरम न जाएं, थोड़ा सा आराम सुस्ता है, खाएं पिए, नहा भी सकते हैं बगैर साबुन के, पानी डाल सकते हैं, गर्मी से बचने की वजह से कि बदबू जिस्म से, तो अल्लाह का घर बड़ा अजीम अजमत वाला है, खुशबू वाली चीज नहीं इस्तेमाल करनी, अल्लाह के घर में जाना है बड़े आज दिन तसारी के साथ। उम्रा एक करे, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, तिलावत, सारी चीजें पाकिस्तान में मिलेंगी। नबी के रोजे का नजारा और बैतुल्लाह का नजारा आपको पूरी दुनिया के अंदर नहीं मिलेगा। यूं फरमाया अल्लाह की बैतुल्लाह पर जमीन पर 120 रहमतें बरसती हैं। कहते 60 रहमतें बैतुल्लाह पर, 40 रहमतें तवाफ करने वाले पर, और 20 रहमतें बैठ के अल्लाह के घर को देखने वाले पर बरसती रहती हैं। अल्लाह सबको नसीब फरमाए। को दे अल्लाह मुझे पैसा दे, मैं उम्रा भी करके आऊंगा और हज भी करके आऊंगा इंशाअल्लाह। और इतनी सादत वाली बात है, फरमाया उम्रा करने के बाद, हज के बाद जो सर के बाल मुंडवा ले, कसर करवा ले, बाल कटवा ले, फरिश्ते उसको हाथ मुसाफा करते हैं, और जब ये टिंड कराएगा, हलक कराएगा, फरिश्ते उसको अपने सीने से बगलों पे ले लेते हैं, बगल मान का करते हैं। अल्लाह नसीब फरमाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान को अल्लाह ने बहुत बुलंद किया, और जिस पर इनामात अल्लाह ने उतारने हो, अल्लाह ने जिसे इनामात से नवाजना हो, अल्लाह पहले उसे आजमाइशों में लेके आए। फइन्ना मअल उस्रि युस्रा, इन्ना मअल उस्रि, हर तंगी के बाद, हर परेशानी के बाद अल्लाह की तरफ से राहत है। अगर इन सलाब ज़दगान पर कोई हालात है, परेशानी है, अगर ये करेंगे अल्लाह का शुक्र, तो वादा है लाज़ीदन्नकुम, इतना दूंगा पिछली कसरें भूल जाओगे। अगर करोगे नाशुक्री तो दी हुई नेमत को भी छीनूंगा, और जो दूंगा कयामत के दिन उसका तुम्हारे से हिसाब होगा। अल्लाह से जब भी माल मांगो, उस माल के साथ अल्लाह से कुछ और मांगो। अल्लाह ये माल उस जगह पे खर्च करवाना जहां से मुझे दुनिया का भी फायदा मिले और आखिरत का भी फायदा मिले। या अल्लाह इस मेरे माल से किसी को, इंसान या जानवर को, इस माल को नुकसान का जरिया ना बनाना। थाने से, कचहरी से, अस्पताल से अल्लाह मेरे माल को महफूज फरमाना।
اللہ میرے مال کو مسجد پر، اپنے گھر پر، مدرسوں پر، قرآن کے طالب علموں پر، بیواؤں پر، مساکین، یتیموں، غریبوں کے لیے، اور ایسے رستے جو رستے جنت کی طرف جائیں، اللہ میرے مال کو ان رستے پہ قبول فرما لے۔ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اپنے گھر کے اندر اپنے بچوں کی تربیت کا خیال کیجیے۔ کھیت رڑ گئے، لوگ اسپتال پہنچ گئے، اولادیں رڑ گئی، کسی کے ماتھے پہ پسینہ نہیں آتا۔ جانوروں پر تم پٹھے چارہ صبح صبح ڈال کر جب کھیتوں سے گھر کی طرف لاتے ہو، جانور ادھر کو جائے تم ادھر کو جاتے ہو۔ اگر جانور تمہاری منزل تمہاری کہنے کے مطابق نہیں چلتا تو کیا اس کی پتلیاں لوگے؟ ڈنڈوں سے مارتے ہو نا۔ پھر اگر ایک جانور جو تمہارے سے وزن میں اور تمہارے سے طاقت میں زیادہ ہے وہ ڈنڈے سے سیدھا ہو سکتا ہے، جن بچوں کو تم نے اپنے ہاتھوں سے کھلایا وہ تمہاری تربیت سے کیوں سیدھے نہیں ہو سکتے؟ کیوں کہتے ہو جان دیو جی پت میں انہوں نے حال سے چھڑتا، جانوروں کو بھی چھڑتے ان کے حال کے اوپر۔ بچوں کو بچوں کے حال پر اس وقت چھوڑنا ہے جب یہ یقین ہو جائے کہ میرا بچہ میدان محشر میں میرا ہاتھ پکڑ کر جنت الفردوس میں ساتھ لے کے جائے گا۔ پھر بچوں کو چھوڑ دے، بچوں کو بھی میدان میں مت اتاریے۔ اس میدان کی، دنیا کے میدان کی ہار جیت کا ذائقہ آپ نے چکھا ہے، آپ کو نقصان والے راستے اور نفع والے راستوں کا بخوبی علم ہے، اور زندگی کے 50 سال ان راستوں پر گزرتے ہوئے گزارے۔ وہ کہتے ہیں منڈے نہیں، تم نے کبھی منوائی نہیں۔ آپ کے وقت کو قیمتی اور تھوڑی سی گفتگو تم نے کبھی منوائی نہیں، اور اماں کہ بڑے صاحب چینی پڑ دے، چھولے پڑ دے، پتر نہیں منتا۔ میں کہا جھڑیاں مارتا، کہنے کی نہیں یہ ضرورت ہے، میں کی نہیں مانتا، اکھ نہیں لگتا، اکھ کی جی۔ ماں نے کہا او نال ہے کپڑے ٹنگے نہیں، انہوں نے کہا میں اے نہیں پانے او پانے نے، لے میں تینوں پوا کے رواں گی، لے جتی چک لئی۔ اللہ دی بندی ہے تو او بھی توڑے، تو او بھی توڑے، ٹھیک ہے اج او دی مرضی دے پوا دے، کر تیری مرضی دے پا لے گا۔ کپڑے تو 10 جوڑے ہیں الماری میں، اگر وہ کہ نیلا نہیں پانا چٹا پانا تے پتر پا لے، اے بھی میں توڑنا، اے بھی میں توڑنا۔ اینا چٹا جوڑا نہ دے، نیانے اج تے پتہ نہیں کی مٹی ہونے لپیڑ کے لین گے، کر سوائے کیوں ہے۔ بچہ فیڈر لے کے کہا پنکھے کے نیچے زمین پہ پڑا، ٹھنڈے فرش سے، ماں کہتی بسترے تے پہ جا، انہوں نے کہا میں نہیں فرش ٹھنڈا اتنے پینا، اتنے پینا، اماں کہتی طریقے میں تیرے بستر تے پا کے ہی رہوں گی، انہوں نے کہا نہ تو رہے گی نہ بستر رہے گا، چل پا چل۔ یہ جگہ ہے۔ روٹی کی پکانا ہے؟ امی اے پکا، نہیں تیرا پیو دے کے اے پکانا ہے، وہ کوئی اسلام کی جنگ تھی؟ کیا اولاد کو دودھ کی دھاروں میں یہ تربیت دی تھی کہ تُو نے باپ کے آگے سر جھکانا ہے؟ اس وقت تو گودی میں اٹھا کے رو رو کے کہہ رہی تیرے پیو نے ساڑھے کچھ نہیں کیتا، تو پتہ میرا سب کچھ کری، تو میں نے چھوڑی ہوئی چلونی بنا کے دے، تو میں نے بڑی گڈی پھڑائی، اس وقت یہ کہہ رہی تھی۔ اس وقت تو تیری طرف یوں کر کے دیکھ رہا تھا میری اماں کیا کہہ رہی ہے، پتر نہ میں تمہیں تیرے پیو تے نہیں جان دینا، اللہ معافی، میں تیرے دادے تے جان نہیں دینا، میں تینوں اپنے مامے کے طرف لے کے اپنے تے لے کے جاواں گی۔ کہ پیو نوں کہہ دے میں تیرے ورگا نہیں بنانا، وہ کہندا اماں میں تے پہلے نہیں بننا چاہتا۔ یہ تمہاری تربیت ہے؟ میں تم اس تربیت کو بدلنے کے لیے اسکولوں میں لاکھوں روپے کی فیس دے رہے ہو، نقصان اٹھا رہے ہو۔ فطرت ہے، جب ماں بچے کو فیڈ دیتی ہے، دودھ پلاتی ہے، تو اس کے ذہن کی سوچیں اس بچے کے دماغ میں اترتی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا ماں کبھی دودھ پلاتے رونے بھی لگ جاتی ہے، کبھی ہنسنے لگ جاتی ہے، اور بچہ بھی دودھ پیتے رونے بھی لگ جاتا ہے، ہنسنے ماں کو دیکھ کے ہنسنے بھی لگ جاتا ہے، پتہ نہیں کیسی رونے کے اندر کیا بات ہے۔ تو کیا اولاد میں ماں باپ کی یہ تربیت تھی؟ میرا پتر بڑا ہو کے سپاہی بنے گا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے اپنا بھی کھاواں گا، 2 لوگوں کا بھی کھاواں گا، فکر نہ کر۔ میرا بڑا پتر ہو کے نہ بڑا ڈاکٹر بنا گے، تھیلے پڑھ کے لے کے آئے گا، انہوں نے کہا فکر نہ کر، لوگوں دے گردے نہ بیچے تو میں نے اپنا پتر نہ کرنا۔ یہ تربیت تھی۔
تذکر حسین کے، تذکر ذکر حبیب خدا کے. آپ کو پتا حسین کون تھا؟ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھ لیا علی اپنے بچوں کا تذکرہ سنا؟ آپ نے یوں نہیں کہا کتنی فیس دو گے، آپ نے یوں نہیں فرمایا 10 لاکھ روپے لوں گا اشرے سے. شاید کہ اہل تشیعوں کا نظر رکھنے والا بھائی بیٹھا ہو، میری بات کو بالکل اختلافات کی نظر نہ لینا. تم تو دھوکے باز ہو اور تم دھوکے میں آ رہے ہو. جو حسین کی عقل سے نہ نقل سے نہ اصل سے واقف ہو تو میں ان کو 40 لاکھ روپے دیتے شرم نہیں آتی؟ ابھی ایک تمہارے عالم کا کیا ہے، اس کا صرف یہی بول تھا کہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا، اللہ کرتا ہے، اور دنیا اس کے اوپر کھڑی ہوگی. وہ صرف مباد نہ. میرے بچوں، اختلافات کی دنیا سے نکلو اور معاشرہ دیکھو، دنیا دیکھو کہاں ترقی کر رہی ہے. آنے والا وقت، میں حرم میں بیٹھا تھا، میں نے اپنی گھر والی سے کہا، میں نے کہا دیکھ تو صحیح، پہلے مردوں میں آتی اور عورتیں جاتے تھے انجاری یا رسول سلام، مہندیاں دکھا رہی ہیں، انگلیاں دکھا رہی ہیں. میں نے کہا شکر کر ہمارے جسموں پہ کپڑے ہیں. اگر حضور کے روزے کے سائے میں یہ حالت ہی رہی تو 15 سالوں میں کوئی کپڑے پہننے والی بھی نہیں بن جائے. 20 سال پہلے برقع تھا، ختم، اب کپڑے. اب 10 سال کے بعد اللہ ایسے منظر دکھانے سے پہلے ہمارے بچوں کو ہدایت دے، ورنہ ہمیں موت دے دے اللہ. کیونکہ ہمارے اندر صلاحیت ہی نہیں تربیت کی. کیونکہ میری تربیت کسی نے نہیں کی تو مجھے تربیت کا انداز. یہ تربیت کریں گے اسکول کے اندر. بچہ کر 8 بجے اسکول کا 9:30 آیا کہ اج فلاور ڈے، ماں کہ وہ کیوں مدہ فلاور ڈے، اما پھولنا یہ تو دس دے تو پڑی امی پھولنا دا دین، پھولنا دا دین. اچھا انہوں گلاب دا پھولنا، ماں پھول نظر آئی نہ ابا پھول نظر آیا، اور گلاب دا پھول. کتنے پیسے اس نے؟ 100 روپے مانگے. آج فادر ڈے، آج ٹیچر ڈے، ٹیچروں کے لیے کیک جا رہے ہیں. آج جو ہے فلانا ڈے، آج جو ہے وہ موسم ڈے. اسی میں پورے پڑ گئے. جس دن نتیجہ نکلتا ہے اج کیے، اور نے کہا اج کیے، کہتا ابا اج فیل ڈے، ابا کہتا پھر پتر اج بہتر ڈے. مطلب تہجد وقت دعا تہجد اٹھیا کرو ماشاء اللہ. مولوی صاحب جب کلے بہ کے کرتے ہو اس طرح دعا کریا کرو. یہ آپ کو تبلیغی جماعت والے پیارے پیارے نظر آتے ہیں نا بھائی. وہ جماعت کے اندر ایک اللہ کا بندہ 4 مہینے لگا کے آیا، ہدایات میں یہ ملا، گھر میں جا کے سب کو نمازی بنانا ہے، دعوت دینی ہے، سب کو تلاوت پہ لے کے آنا. اور اسی طرح کرا کہنے لگا ایک دھی 2 بچے نے، انہوں کس طرح نمازی بناوا. تہجد کے وقت اٹھا اور کہنے لگا، اس کے ایک بیٹے کا نام تھا شریف. کہ شریف اٹھ نماز پڑھ لے. اور کہنے لگا ابا جی تسی سجدے کر لو، کپڑے نہ پا، کل تو پڑھا گا. انہوں نے کہا اچھا پتر دی پڑھنی پڑے گی. انہوں نے کہا رفیق اٹھ نماز پڑھ. انہوں نے کہا ابا جی تمہیں پتا ہے چھٹا پی گئی سی گلی چ، جس امی نہ پاک تسی پڑھ. اچھا یہ پڑھنی پڑے گی. اور 30 کہتے بیبو کجیم باجی تو نماز پڑھ لے. کبا تھکی پئی سارے کپڑے پانڈے دھو کے تسی پڑھ لو. بیچارہ کلا کہندا 3 بندیاں دی ہور پے گئی، میری پوری آپ پوری نہیں ہوندی. مصلی تے کھڑا ہونا کہنے لگا 2 رفیق کے 2 شفیق کے اٹھنا بیٹھنا بیبو کا، میرا اللہ اکبر. آج یہ حالت ہماری بنی. سارا کام مولوی صاحب کریں، نہلائیں بھی مولوی صاحب، جنازے مولوی صاحب پڑھیں، اور ہاتھ پکڑ کے جنت کے اندر بخشوا کے وہ بھی آ جائیں. مربے تیری اماں لے جائیں، قلعے تیرے بیٹے لے جائیں، گاڑیاں وہ لے جائیں، ڈور یہ لے جائیں، اور ہمیں تو صرف 2 روٹی اور مرغی کی ٹانگ کے اوپر رکھا دے. اتنی سستی جنت کوئی نہیں. جنت کی قیمت پوچھنی ہو کربلا کے حسین سے پوچھو، جس نے پورا خاندان لٹا دیا اور پھر بھی آخری سانسوں میں کہہ رہے میرے رب اتنا تو بتا دے تم اس سے راضی ہو گیا کہ نہیں ہو گیا. میں سن 2022 میں کربلا محلہ شریف کیا. 5 دن میں رہا. حضرت پیر محمد شاہ صاحب مسکین پوری اور کراچی کے علماء کرام تھے. ہم 5 دن کربلا میں نمازیں پڑھتے رہے. آمنے سامنے. آپ قبرستان جائیں نا، آپ نے قربہ دیکھا ہوگا، 4 دیواری تویز باندھ رکھا ہے. اے کون ہے؟ اے دادا جی نے، اے امی جی، سارے کٹھے کی جگہ پہ نہیں.
کنبوں میں ایک واحد کنبہ، خاندانوں میں ایک واحد خاندان جو دنیا سے جانے کے بعد بھی بکھرا پڑا ہوا ہے۔ نانی جان مکے میں جنت الملک میں آرام فرما رہی ہے، نانا روزہ انور میں آرام فرما رہا ہے۔ میرے عزیزوں محترم دوستوں بزرگوں، اماں اور بھائی میرے عزیزوں، اللہ غنی وہ میں جنت البقیع میں آرام فرما رہا ہے، بہن زینب ملک شام میں آرام فرما رہی ہے، اور محمد عربی کا لاڈلا نواسا کربلا میں آرام فرما رہا ہے۔ اور ان کا باپ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک قول کے مطابق کوفہ کے قبرستان کے اندر آرام فرما رہا ہے۔ کون؟ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ۔ کربلا کے میدان میں جب یہ دونوں بہن بھائی آپس میں اکٹھے بچ گئے، اللہ اکبر، علی اکبر بھی دنیا سے چلے گئے، حضرت علی اصغر نے بھی شہادت کا جام نوش کر لیا، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے 5 بھائی بھی میدان میں کود کے شہادت نصیب کر گئے۔ محترم دوستوں بزرگوں، اونو محمد بھی قربان ہو گئے، سیدنا رضی اللہ قاسم رضی اللہ تعالی عنہ بھی شہید ہو گئے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کنبہ شہید ہو گیا، خاندان اہل بیت اور میرے عزیزوں اہل بیت کی 17 یا 22 اولادیں دنیا سے چلی گئی، پورے کا پورا قربان دنیا سے چلا گیا۔ سیدہ زینب پردے میں خیمے میں بیٹھی ہوئی تھی، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی انتظار میں تھے، اور آئے گا کوئی اور آئے گا کوئی اور آئے گا۔ جب خیمے کا پردہ نہ ہٹا، کوئی دروازے سے باہر نہ آیا، سیدہ زینب کہنے لگی اندر کیا بچا؟ فرمایا تیری بہن کا سوا پردہ بچا۔ حضرت حسین سے پوچھا بتا باہر کیا بچا؟ اللہ اکبر، تیرے بھائی کا سجدہ بچا۔ پھر دنیا والوں کو کیا پیغام دیں گے؟ عبدالحنان 708 چک کے اندر پروگرام کرنے جائے گا، نانے کی سیرت سنانے جائے گا، لوگ تیرے سے پوچھیں گے حسین کے بارے میں کیا خیال ہے، حسین کی بہن زینب کے بارے میں کیا خیال ہے، تو جا کے دنیا والوں کو بتا دینا خیمے میں پردہ تھا، کربلا کے میدان میں سجدہ تھا۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ، زینب تیرے جیسا سجدہ کوئی نہ کر سکا، زینب تیرے جیسا پردہ کوئی نہ کر سکا، اور قیامت کی صبح تک حسین تیرے جیسا سجدہ ہی کوئی نہیں کر سکا۔ جنگ کے بعد فتح ہوتی ہے، مال ہاتھ کے اندر آتا ہے، حسین کربلا والو بتاؤ تم نے کیا کھویا، کیا پایا اور کیا کمایا؟ فرمایا او لوگو، دنیا والوں کو بتلا دیا، ایک طرف سجدہ تھا ایک طرف پردہ تھا، نانے کا دین بچاتے ہوئے بہن نے پردہ بچا لیا، سید نے کربلا میں سجدہ بچا لیا۔ ہمارا عقیدہ ہمارا ایمان ہے، 700 چک والوں تیرا میرا بھی ایمان ہونا چاہیے، سنیوں دیوبندیوں اہل حدیث و اہل تشیعوں تمہارا میرا یہ ایمان ہونا چاہیے۔ قیامت آ جائے گی، زینب تیرے جیسا پردہ کوئی نہیں کر سکتا، حسین قیامت تک تیرے جیسا سجدہ ہی کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ اپنے بچوں کو کس سے سناؤ؟ پہلے تو گھر کے اندر محمد بن قاسم کی مثالیں دیا کرتے تھے، سلطان صلاح الدین ایوب کی مثالیں دیا کرتے تھے۔ میں ان کی قبر پہ بھی حاضری دے کے آیا، صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ، نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ، یہ آمنے سامنے ملک شام میں لیٹے ہوئے ہیں۔ میرے عزیزوں باب صغیر قبرستان میں 1.25 لاکھ اللہ کا اولیاء اللہ کرام لیٹے ہوئے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پہ حاضری دے کے آیا، حضرت امیر معاویہ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبروں کی زیارت کر کے آیا۔ رب اکبر کی قسم ہے، دنیا میں اتنا سکون نہ ملا جتنا ان کی قبروں کے پاس جا کے اللہ نے سکون عطا فرمایا۔ ایسے لگ رہا تھا کہ انوارات کی آسمان سے رحمت برس رہی، اور ایسے محسوس ہو رہا تھا یہ رب سے راضی ہو گئے، ان کا رب ان سے راضی ہو گیا۔ دنیا کی زندگی ایک چنگم کی مانند ہے میرے محترم دوستوں بزرگوں، اس چنگم کو منہ میں لے کے جتنا دبائیں گے اور ان کو غبارے کی مانی جتنا پھیلائیں گے، وہ چنگم غبارے کی صورت میں اتنی بڑی آ جائے گی، لیکن جب پٹاخہ پھوٹے گا تو وہ چنگم اتنی سی رہ جائے گی۔ اللہ کی قسم اسے بیٹوں میں تقسیم کر دے، بہنوں میں تقسیم کر دے، رشتہ داروں میں تقسیم کر دے، اپنے فرائض میں تقسیم کر دے، یہ چنگم سکڑ کے اتنی آ جائے گی، یہ چنگم اتنی سکڑے گی جتنا 3 میرے عزیزوں 3 کپڑوں کی چادریں رہ جاتی ہیں۔ یہ 3 چادریں قبر میں جائیں گی، ایک سینہ بند ہے، 2 چادریں جس میں لپیٹ کے قبرستان میں ڈال دیا جائے گا، قبر میں اتار دیا جائے گا۔ رب اکبر کی قسم ہے، اگر ان کفن کے ٹکڑوں میں سے حلال کی خوشبو آئی تو جسم بھی بچ جائے گا، اور میرے محترم دوستوں بزرگوں کفن کا کپڑا بچ جائے گا۔ اگر اس کفن کے کپڑے میں حرام کی بدبو آئی تو اللہ کی عزت کی قسم قیامت کی بات نہیں کرتا، 1 رات قبر کے اندر کفن بچانا بھی مشکل ہو جائے گا۔ کوشش کرنا میرے محترم دوست بزرگوں، اپنے حلال کے پیسوں کا کفن بنا کر خود رکھ کے جاؤ، تاکہ مرنے کے بعد کسی کو کفن اکٹھا کرنے کا بنانے کا موقع نہ ملے، کس کو زحمت نہ ملے۔ ورنہ میرے عزیزوں نہیں یقین آتا، بھائی حافظ عدنان سے علماء اکرام سے پوچھ لو، کسی میت کے پرسے پر جاتے ہیں احسان ثواب کے لیے، جا کے بیٹھ جاتے ہیں،
اگر رات عشاء کی نماز کے بعد جنازہ اٹھا، اگلے دن صبح 10 بجے تک میت کسی ناپاکی کی حالت میں رہتی ہے، اور 4 بیٹے جن کی جیب میں بینکوں کے ATM کے کارڈ ہوتے ہیں اور 1000 اور 5000 کے نوٹ ہوتے ہیں اور ہاتھوں میں چابیوں کے گاڑیوں کے چھلے ہوتے ہیں، ان سے پوچھو پتر کفن کی کرنا، کہتے چاچے کو پوچھ لو، مامے کو پوچھ لو، تائے کو پوچھ لو، ہائے ری بد نصیبی، تایا ابو کے زمانے میں یاد نہ آیا، اماں کے زمانے میں ماما یاد نہ آیا، جب باپ دنیا سے چلا گیا اس وقت تایا بھی یاد آیا، ماما یاد آیا۔ محترم و مکرم دوستو، اپنا کفن اپنے پیسوں سے لے کے جاؤ۔ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ وقت کا بادشاہ، مغلیہ خاندان کی گودوں میں کھیلنے والا، اللہ اکبر، جب دنیا سے جانے لگا فرمان لگے وہ سامنے الماری کے اندر ایک تھیلی پڑی ہوئی ہے، اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کفن کے کپڑے کے پیسے۔ کسی نے کہا اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ تعالی علیہ کہاں سے لے کے آیا؟ فرمایا لوگوں یہ میرے اپنے ہاتھ کی حلال کی کمائی ہے۔ سارا دن وہ لوگوں بادشاہی کے تخت پہ بیٹھتا اور شام کو دلی کے چاندنی چوک میں کپڑے کی ٹوپیاں بنا بنا کے بیچتا، جو مجھے نفع ہوتا پیسے ملتے اس تھیلی میں ڈال لیتا، مجھے حلال کی کمائی کا جو نفع ملا وہ 5 روپے 12 آنے ہیں۔ وہ لوگوں میں نے سنبھال کے رکھ لیا کہ میں جب مر جاؤں مجھے شاہی محل کے پیسوں سے کفن نہ دو بلکہ حلال کے پیسوں سے کفن دیا جائے۔ جسم کے اوپر پسینہ میرے محترم دوستو بزرگوں آ جائے، دور سے مشک آتی ہے، کہتے او دے تو آ رہی، او دے تو آ رہی ہے، پسینے کی بدبو کپڑوں میں دور سے آ جاتی ہے، اور پنکھے کی ہوا چاروں طرف اس بدبو کو پھیلاتی ہے۔ ہائے ری میری بدنصیبی، دسترخوان پر حلال مال کی اور حرام مال کی بدبو ہی نہیں آتی ہے۔ اب سیلاب آئے، بارشیں آئی ہیں اور لوگوں سے ایک سانپ نکلیں گے اور اپنی جگہ تلاش کریں گے۔ یاد رکھنا 2 چیزیں انسان کو بہت نقصان پہنچاتی ہیں، 2 چیزوں کا زہر انسان کو اٹھنے نہیں دیتا، ایک زہریلے جانور سانپ کا زہر اٹھنے نہیں دیتا اور ایک حرام مال کا زہر اٹھنے نہیں دیتا۔ میرے عزیزو، جو آدمیوں پر وار کرتا ہے 2 دشمن ہیں، ایک سانپ ہے جو اپنی تحفظ اپنی جان کے لیے چھپ جاتا ہے، لیکن حرام مال میرے عزیزو اپنا آپ بچانے کے لیے سب کے سامنے ظاہر ہو جاتا ہے۔ سانپ کہتا ہے میں کسی بل میں کسی سوراخ میں جاؤں گا میری جان بچ جائے گی، اور حرام مال کہتا ہے کسی کے حلق میں جاؤں گا تو میری کامیابی ہو جائے گی۔ یاد رکھنا سانپ کا ڈسا ہوا گر جائے تو اٹھ سکتا ہے، لیکن اگر حرام مال کا ڈس جائے قیامت کی صبح بھی نہیں اٹھ سکے گا۔ یاد رکھنا 2 زہر ہیں، ایک زہر انسان کی جان پہ حملہ کرتا ہے اور دوسرا زہر انسان کے ایمان پر حملہ کرتا ہے۔ جان چلی گی گزارا ہو جائے گا، خدا کی قسم اگر حرام مال کی وجہ سے ایمان چلا گیا تو دونوں جہانوں کے اندر خسارہ ہو جائے گا۔ صبح صبح ناشتے کے بعد درختوں کے نیچے یہ بیٹیاں کھیلنا، آج تو جیتیں گا تو تو چاہ پیاوے گا، میں جیتاں گا، یہ شرط ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے میرے محترم دوستو بزرگو، اللہ اکبر، یہ اتوار کے دن کھیلنے کے لیے جاتے ہیں، جب گھر آتے ہیں بچہ مٹیوں میں حال بے حال ہوتا ہے اور یہ پسینہ یوں کر کے ہوتا ہے، آؤ تمہیں حبیب خدا کی ذکر سناؤ، سیرت سناؤ۔ میرے محترم دوستو بزرگو، مٹی میں لبڑا ہوا چاروں طرف مٹی، منہ پر چپڑ مٹی کے ہوتے ہیں، اور 2.25 لیٹر کی کوک کی بوتل ہاتھ کے اندر ہوتی ہے۔ امی کہتی پت کتھوں لے کے کٹ مانو پیا دے، ڈیڈ کہتی کٹ مانو پین نو پیا دے، جب اتنی سی دے گا امی تھوڑی پی دو، دوستوں نے پینی ہے، ماں پی کے کہتے لے ٹھنڈی تے لے آنی سی، گرمی لے کے آیا، وہ کہتا اما جی کتھوں لے کے آئے، شرط دے پیسے، آج ہم نے میں جیتا شرط کے پیسوں میں سے لے کے آئے۔ خبردار میری ماں، میری بہن، میری بیٹی، میرے ابو، میرے بھائی، اس بوتل کے گھونٹ کو اپنے ہونٹوں سے نہ نگنے دو۔ رب اکبر کی قسم ہے تو ایک گھونٹ، لیکن موت کے وقت آپ کا میرا ایمان لے کے چلا جائے گا، میرے بچوں میرے نسلوں کی تربیت لے کے چلا جائے گا۔ پھینک دے، گلی میں پھینک دے، آل رسول کے کنبے کا فرد ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بھوک بھی لگی تھی، نانے کو بھی بھوک لگی تھی، نواسے کو بھی بھوک لگی تھی، انگلی نانے کی پکڑی تھی، ہتھیلی حضرت حسین کی تھی، بس نبی شریف میں تشریف لائے، ایک کھجور میرے عزیزو، پتہ نہیں تھا کہ صدقے کی ہے، پتہ نہیں کسی کی جیب سے گری، وہ مسجد نبی کے میڑے میں پڑی ہوئی تھی۔ حضرت حسین کو بھوک لگی، آپ نے نانا کے ساتھ چلتے چلتے وہ کھجور اٹھائی اور کھجور اٹھا کے اپنے اندر منہ میں لے لی اور اس کو چبا کر حلق تک لے گئے۔ حضور کی نگاہ نبوت پڑی، آپ نے حلق میں انگلی ڈال کے کخ کخ پھینک کے باہر پھینک دی، اور میں اللہ اکبر، اے بچے یہ کھانا تیری شان کے قابل نہیں ہے۔ ہو حضور کا امتی شرطوں کا پیسہ کھائے، ہو حضور کا امتی بیٹیوں کا حق کھائے۔
708 चकवा लो जिम्मेदारी से हाजी मोहम्मद असलम नंबरदार साहब की अहलिया मोहतरमा के मौका फौत की मौका बड़े साले सवाब के लिए आप हजरात से गुफ्तगू कर रहा हूँ। कोशिश करना जमीन की खातिर, बीघों की खातिर, मुरब्बों की खातिर, मकान मरले दुकान की खातिर कभी अपनी गैरत को अदालत के कटहरे में न लेके आना, कभी अपने बाप को ना घसीटना, कभी अपनी माँ को ना लाना, कभी अपनी बेटी को ना लाना, कभी बीवी बहन को ना लाना। रब्बे अकबर की कसम है, जाओ 708 चक्की गलियों से जाके पूछो हाजी करमदीन, हाजी मोहम्मद असलम, हाजी अब्दुल हन्नान जिंदगी कैसे गुजार के गया। लोग कहेंगे बड़ा शरीफ सी, उन्होंने अपनी चिट्टी दाढ़ी दहाया सी, तेरे प्यो दे की कहने, तेरे दादे दे की कहने, दुनिया तेनू सलाम कहती सी, जिथों लगदा सी लोग खड़े हो जाते सी। खबरदार बहन को अदालत में, बीवी बेटी को अदालत के कटहरे में खड़े होकर जब तू अपने अल्लाह अकबर अपने हक में बयान दिलवाता है, जमीन तो तेरे घर में आती है, तेरे पुरखों की चिट्ठी दाढ़ी की गैरत का जनाजा उस दिन ही निकल जाता। बेटे कोई आसमान से उतरे, अल्लाह ने बेटियों को भी हिस्सा दिया, बेटियों को बेटों को भी हिस्सा दिया। जब अल्लाह ने बच्चों को बेटों को 2 गुना दे दिया, फिर तू कौन होता है 4 गुना करने वाला। बेटियों को 1 हिस्सा, बेटों को 2 हिस्सा दिया। कुदरत की तकसीम पर तकसीम कर दे, वरना खुदाए पाक की कसम मौज कोई और करेगा, कब्र में जूते हमें पड़ेंगे। जाओ मेरे वीरों अपने घर जाना, सुबह उठकर नमाज के बाद अपने घर वालों को इकट्ठे कर लेना और कहना पुत्रो ये मेरा मकान है, वो 2 किल्ले जमीन है, इसमें तुम्हारी माँ का भी हिस्सा है, तुम्हारी बेटियों का, मेरी बेटियों का, तुम्हारी बहनों का और तुम्हारा भी हिस्सा है। खबरदार शरीयत के खिलाफ, अल्लाह के कानून के खिलाफ तकसीम न करना। अल्लाह अकबर, तुम आराम कर रहे होगे, तुम्हारे बाप के कब्र में जहन्नम की आग जल रही होगी, बल्कि अपनी जिंदगी के अंदर लिख के दे के चले जाओ, जब तक मैं हूँ 100% मैं मालिक हूँ, जब मैं मर जाऊं मेरा जनाजा बाद में उठाना, पहले मेरी नमाजों का फिदिया जो मैंने तुम लोगों से कर्ज लिया उस कर्ज की अदायगी। याद रखो विरासत कैसे तकसीम होती है, बाप मर जाए, बाप ने विरासत तकसीम न की, जमीन तकसीम न की, पहले उलमा इकराम से पूछो। अब्बा जान 2 साल से बिस्तर पे पड़ा था, अब्बा जान ने नमाजें नहीं पढ़ी, अब्बा जान ने 3 साल से रोई रखे, वो बाप की मिल्कियत में से फिदिया नमाजों रोजों का दिया जाएगा। अब्बा जान पे कोई कर्ज था, माँ का कमैर था, पहले वो दिया जाएगा। जब बाप सारे कर्ज से फारिग हो जाए, फिर बहनों का हिस्सा बहनों को, भाइयों का हिस्सा भाइयों को दिया जाएगा। रब्बे अकबर की कसम है, इस तकसीम से कब्र के अंदर वाला भी खुश रहेगा और बाहर वाले भी खुश रहेंगे। वगरना मेरे अजीजों दोस्तों, मकान तुम्हारे बनेंगे, डेरे तुम्हारे बनेंगे, अल्लाह अकबर, तुम्हारे बाप की कब्र की जगह को तंग कर दिया जाएगा। वसीयतनामा हर साल लिखवाओ, रोजाना प्रॉपर्टी का दुकान के उतार चढ़ाव होते हैं, वसीयतनामा हर साल लिखवाओ। किसी की आज दुकान है, साल के बाद मार्केट बन गई, हर साल नया वसीयतनामा लिखवाओ और दुनिया वालों को, मोहल्ले वालों को, मस्जिद के इमाम साहब को, 2-4 आदिल बंदों को बता के चले जाओ, मैंने अपने बच्चों के लिए ये लिख के दिया है, अगर फिर भी मेरे बच्चे मेरे मरने के बाद ये करें, फिर ये जाने अल्लाह जाने मेरे इसके अंदर कोई हाथ नहीं है। इंडिया के एक मौलाना साहब फरमा रहे थे, फरमाया जब मेरे वालिद साहब फौत हुए, लोग रो रहे थे, लोग चिल्ला रहे थे, मेरे घर के अंदर रोना पड़ा हुआ था। कब मैं रोया नहीं, मैंने समझदारी का काम किया, सबसे पहले जाकर मेन स्विच ऑफ कर दिया, मैंने घर की बत्ती ही बंद कर दी। वो कहने लगे कुछ चंगा काम किया है, अच्छा काम किया। जब तक हमारा बाप जिंदा था, पूरी जायदाद का, मकान का, दुकान का, कारोबार का मालिक बाप था, खर्चा सारा बाप की मिल्कियत में से चलता था, क्योंकि 100% मालिक था। बिजली के बिल भी बाप के पैसों से जाया करते थे, लेकिन जिस दिन बाप की आंख बंद हुई, ये बाप की मिल्कियत खत्म हो गई, बहन भाइयों में तकसीम हो गई, ये बहन भाइयों में तकसीम हो गई। मैंने बिजली बंद कर दी, पंखे मोटर मेन स्विच बंद कर दिया, अपने बहन भाइयों को बिठाया, मैंने कहा बताओ बाप को जहन्नम में ले जाना चाहते हो कि जन्नत में लेना चाहते हो? उन्होंने कहा क्यों? फिर आज के बाद बाप की मैयत तक, कुरान खानी तक, जितने शौक के लिए अफसोस के लिए आएंगे, बिजली जलती रहेगी, बताओ किसके हिस्से से जलेगी? तो सब बहन भाइयों ने मशवरा किया कि जो विरासत तकसीम होगी उसमें से हमारी तरफ से इस 3 दिनों का, 4 दिनों का बिल अदा किया जाए। तो फिर हमने मेरा जो फैसला करने के बाद लाइटें पंखे जला दी, ये ना हो वुजू करके नमाजें हम पढ़ने लग जाएं और बिल बेटियों के हिस्से में तकसीम हो और हमारे बाप के लिए कब्र के अंदर वबाले जान बन जाए। इतने से खड़े होकर ऐलान करेंगे हजरात एक जरूरी ऐलान छोड़ो, मरने वाले दे साले सवाब निकल कुरान खानी है। फिर ऐलान भी मुफ्ती साहब से करवाते हैं, ऐलान भी पीर साहब से कराते हैं,
اعلان بھی مولوی صاحب سے کراتے ہیں بھائی سارے پراواں کے گزارش ہے، سارے آنے والے ادھے کی گزارش ہے، کوئی بڑا کوئی چھوٹا، کوئی دھی کوئی بیٹی، کوئی امیر غریب، سارے ہی ٹھہر کے جاؤ، سارے تھے روک کے جاؤ، روٹی کھا کے جاوے جائے، روٹی لنگر کھا کے جاوے جائے، کیونکہ یہ میزبانوں کی طرف سے اعلان ہے۔ رب اکبر کی قسم ہے، چاول رات کے صبح ناشتے میں چاول میں باس آ جاتی ہے، سالن گرمی میں دوپہر میں پکا، رات میں باس آ جاتی ہے، ہائی یتیموں کا مال کھاتے ہوئے کسی کو باس کی بدبو ہی نہیں آتی ہے۔ ایک اور تمہارے کمالیہ میں، مضافات میں، قرب و جوار میں، ایک اور میرے عزیزو، اللہ اکبر، ایک رسم مشہور ہے۔ جب مولوی صاحب کا بیان ختم ہوا اور ختم پاک ہوا، ختم پاک پڑھنے کے بعد ٹھہر جو دعا نہ کرایا جائے، 2 ادھر سے اٹھیں گے، 4 ادھر سے اٹھیں گے، تھیلیوں میں سے، شاپروں میں سے چٹی چادریں نکال کے لے آئیں گے، اور کم از کم 25-30 چادریں مرنے والے کے بیٹے کے سر پہ رکھیں گے۔ پترا سوار کر، ہن تو ذمہ داریاں سنبھالنیاں نے، پترا اللہ دا حکم ہے، آندا جی منیا، میں جی منیا، یہ پگڑی اس کے سر پہ باندھتے ہو۔ میں نے کہا یہ پگڑی مولوی صاحب آپ ہی بتا دو کیوں باندھی جا رہی ہے؟ انہوں نے کہا مولوی صاحب آج کے بعد باپ کی جگہ کا جانشین یہ ہے، آج حاجی عصمت اللہ کا جانشین یہ ہے، عبدالحنان کا بیٹا عبدالسمیع جانشین یہ ہے۔ میں نے کہا یہ کیسے جانشین بن گیا؟ اس کی ماں سے پوچھا، اس کی بہنوں سے پوچھا، اس کے گھر سے پوچھا، یہ جانشین بننے کے قابل ہے کہ نہیں؟ کہا مولوی صاحب وہ کیسے؟ میں نے کہا بتاؤ اس کی ذمہ داری کیا؟ کہا آج کے بعد بیٹیوں کی غمی خوشی اس کے ذمہ، آج کے بعد ماں کی بیماری سے اس کے ذمہ، گھر کے اندر جو نہ جائے گا اس کی مرضی سے آئے گا، گھر کے اندر سبزی ترکاری آئے گی اس کی مرضی سے آئے گی، اس کی ماں بہنوں نے بھائیوں نے آج کے بعد جس سے ملنا اس کی مرضی سے ملنا، جگہ بیچے گا تو یہ بیچے گا، ماں بھی کہے گی بڑے پتر نو پوچھ ڈونٹ میرا سائی کوئی نہیں، بڑا پتر ہی فیصلہ کرے گا، بہن کہتی ابا ساڈا کوئی نہیں، بڑا بھائی فیصلہ کرے گا۔ جاؤ بہنوں سے پوچھو، ماں سے پوچھو اس شخص کو، اس بیٹے کو منصف کے لیے قبول کیا کہ نہیں کیا؟ کہنے لگے مولوی صاحب اگے ہو کے تو آپ پہ پوچھ لے۔ میں بھی بیوہ کے پاس چلا گیا اور میں نے کہا او خالہ او ماں تو میری ماں ہے، لیکن تیرے سے پردہ حلال ہے، جائز بنتا ہے تیرے سے پردہ کرو، بس یہ تیرے سے پوچھنے کے لیے آیا 708 چک کے اندر آج فلانے کا انتقال ہوا، تیرے گھر والے کا انتقال ہوا، اور 500-600 آدمی سب مل کر تیرے بچے کے سر پہ پگڑی باندھ رہے ہیں۔ آج کے بعد تیری ہنسی تیرے رونے کا وارث یہ بنے گا، تیری خوشیوں کا وارث یہ بنے گا۔ آج تیرا بچہ کہے گا آلو کو بھی پکے کوئی گوشت نہیں پکا سکتا، آج کہتا ہے گھی کم کرو تو زیادہ کوئی نہیں ڈال سکتا۔ آج کے بعد تو بیمار ہوگی، ساری ذمہ داری اس پر، دکان کی کاروبار کی ساری ذمہ داری اس پر۔ اس کا مطلب کہنے لگی سچے مجھے آسان لفظوں میں سمجھا۔ میں نے کہا آسان لفظ یہ ہے کہ آج کے بعد ہر چیز کا وارث تمہارا بچہ بن گیا، باپ کی جائیداد کا وارث تیرا بیٹا بن گیا، تجھے قبول ہے، تجھے منظور ہے تو میں جا کے ہاں کر دوں۔ میں خاموشی سے سر جھکا کے ہاں سننے کے لیے کھڑا رہا، لیکن مجھے تو دھڑام کی آواز آئی۔ میں نے مڑ کے دیکھا ماں زمین پہ پڑی ہوئی تھی، لوگوں نے چہرے پہ پانی ڈالا اور ہوش دلایا۔ میں نے کہا خالہ کی ہویا؟ کہنے لگی پترا او مولوی صاحب میرے پتر نو جا کے نہ دسی، تیری مرضی پگڑی باندھ یا نہ باندھ، میں ہاں کروں تب مروں، میں نہ کروں تب مروں۔ میں نے کہا بتا تو صحیح پھر کیوں پگڑی نہیں باندھتی؟ کہ اگر صحیح پوچھتا ہے تو اللہ کی قسم اس کا باپ اسی کی وجہ سے مرا۔ میں نے کہا اس کی وجہ سے کیوں مرا؟ کہ جوانی روڈوں پہ گزارتا تھا، اس کا باپ رو رو کے کہتا تھا پتر تیرے خمانے میں بسترا تے پاتا، اے پتر تینو 4 پیڑا نظر نہیں آندیاں، یاری دوستی نہ دو پیسے دا اجاڑ کرتا۔ یہ باپ کو یوں کر کے دیکھتا تھا، روزانہ اسپتال میں باپ کا ایک مرض اور بڑھ جاتا تھا۔ اللہ اکبر، ایک رات ان کا باپ بستر پہ لیٹا ہوا تھا، کھڑ 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 کی آواز آئی، میں نے دیکھا ہوا کھڑ گیا، نہیں اس کے باپ کا میرے قسم کا گلا نڑکھڑا کھڑک رہا تھا۔ میں اٹھ کے بیٹھی، مجھے تو ٹیلی فون کا نمبر ملانے نہیں آتا تھا، میں 9 دے کمرے چ گئی، میں نے کہا تیے اپنے پتر دا میرے قسم دا میرے پتر دا نمبر ملا دے۔ اس نے نمبر ملایا، میں کہا عبدالحنان او بابر او فلاں تیرا ابا دنیا تو چل رہا ہے، ہائے تیرا پیو مار گیا، پترا جلدی آ جا، گڈی لے ڈاکٹر نو چیک کرا لا۔ اللہ اکبر، یہ اس وقت آیا، ابڑ دبڑ میں آیا، اینڈ کر کے نے بوا ماریا، پیو اینڈ کر کے نو ویکھدا پیا سی۔ اللہ اکبر، جب اس نے دروازہ بند کی کھولا تو میں نے کہا پترا ویکھ پیو دی حالت، انہیں پوڑ کے گیا، اما مریا تو نہیں ہلے جوندا ہے۔ اللہ اکبر، یہ ایسا کڑوا بول تھا جو بیٹے کے منہ سے نکل کر باپ کے کانوں میں گیا۔ رب اکبر کی قسم وہ دن آج کا دن اس کا باپ بستر سے اٹھ ہی نہیں سکا۔ میں جن کی طرف دیکھ رہا ہوں، آپ میری طرف، میں آپ کی طرف دیکھ رہا ہوں، قسم اٹھا کے بتاؤ کتنے دنوں کے بچوں نے آپ کو ساتھ بٹھا کے کھلایا ہو؟
کتنے دن ہو گئے آپ کے بچوں نے آپ کے ساتھ بیٹھ کے کھایا ہو؟ شاید مینوں تو یاد کوئی نہیں، تو انہوں یاد ہے کہ آپ کے بچے نے کہا ابا جب اپنے ہاتھوں برکی میرے منہ چ، میں اپنے ہاتھوں برکی تیرے کبھی ملی ہے نصیب؟ رونا رونا، پیسے کوئی نہیں ساڈے کول، پیسے کوئی نہیں ساڈے پیو کول، پیسے کوئی نہیں، میں باہر جانا، اپنا آپ ویچ، مال ویچ، ڈنگر ویچ، گھر ویچ۔ یہ جب لفظ سننے کو مل جائے تو پھر اللہ سے عزت کی زندگی کے ساتھ عزت کی موت مانگو اور کو یا اللہ جنازے میں 4 آدمی ایسے دے دینا جن کا کندھا میرے لیے مغفرت کا ذریعہ بن جائے، وگرنہ میرے عزیزو 4 بیٹوں کے باپ کو مرتے دیکھا، محلے والے تو جنازہ پڑھ کے چلے گئے، بیٹوں کو جنازے کی نیت ہی نہیں آتی ہے۔ جب باپ نے کبھی کلمہ ترک نہ پڑھا تو اولاد کو کلمہ کہاں سے آئے گا؟ کتنی بدنصیبی کی بات ہے۔ اللہ اکبر۔ قرآن کریم میرا عزیزو کسی کے ہاتھ میں دو، ہنس کے کہنا میرے پڑھنا نہیں آندا، تو پڑھ دے، مینوں پڑھنا نہیں آندا، مینوں پڑھنا نہیں آندا، تو پڑھ دے۔ آئے میرے بابو جی مجھے ایمانداری سے بتاؤ ہمارے گھر میں قرآن پاک کتنے پڑھنے والے؟ 100 روپے کا نوٹ کتنے رکھ کے بھول جائیے اور 100 روپے کا نوٹ دوبارہ مل جائے اس بھلے کے لیے پریشانی ختم نہیں ہوندی۔ 100 روپے کا نوٹ گم ہو جائے انسان پریشان ہوتا ہے۔ بچے کو مدرسے میں 3 سال میں قرآن کا حافظ بنایا، جب اسے جانوروں کے پیچھے لگا دیا بچہ قرآن ہی بھول گیا، اللہ کی قسم ماتھے پہ پریشانی ہی نہیں آئی ہے۔ او میرے لاڈلو، او میرے ویرو، او میرے بھائیو، اول تو اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ، اگر قرآن کریم حفظ کراؤ تو اپنے بچوں کو اس انداز میں تربیت کرو تمہارا بچہ قرآن نہ بھولے، نہ لگا انہیں مالوں کی طرف، نہ لگا انہیں ویشی کی طرف۔ بابو جی جو قرآن پاک پڑھ کے بھول گئے اللہ سے معافی مانگے، اللہ کے آگے روئے اور توبہ استغفار کریں۔ مدارس والوں کو وظیفہ بتلا کے جاؤں گا، عمل کرو، میرے لیے تو بڑا فائدہ ہوا۔ فرمایا جو قرآن پاک پڑھ کے بھول جائے جمعرات کے دن فجر کی نماز کے بعد سورج نکلنے سے پہلے اول آخر درود شریف 11 مرتبہ پڑھے اور اسی جگہ بیٹھ کے 100 مرتبہ الحمد شریف پڑھ لے۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد 1 گلاس پانی پہ دم کر کے بھولنے والے بچے کو پلا دے، انشاءاللہ سورہ فاتحہ کی برکت سے بھولا ہوا سبق یاد ہو جائے گا۔ میں پچھلے سال حرم کے اندر اوپر بیٹھا تھا، رات کے 10 ساڑھے 10 بجے تھے، جیسے کب ہو پیش بیت اللہ کے طواف کر کے فارغ ہوا، اللہ اکبر، مولانا مجیب الرحمان صاحب الحمزہ والے میرے پاس آئے، حضرت آج آپ کی ملاقات کسی ہستی سے نہ کرائے۔ میں نے کہا کس سے کرانا چاہتے ہو؟ کہ مولانا آپ کی ملاقات کرواتے ہیں۔ اللہ اکبر، کیا جسم ہوگا ایک ننھے سے مجاہد کا، 12-15 سال کے بچے کا، اتنا ہی جسم تھا، قد بھی اتنا تھا، کمر اور پیٹ کا پتہ ہی نہیں لگ رہا تھا، اور ہاتھ اور پیر کی رگیں یوں کھلی ظاہر نظر آ رہی تھی، ایسے لگتا تھا جیسا بندہ یہ کھاتا ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا یہ کون ہے؟ کہ مکے کا قاضی ہے، صبح 8 بجے سے لے کے 2 بجے تک مکے کی عدالت میں بیٹھتا ہے۔ میں نے کہا اس کا نام کیا؟ کہ شیخ عبداللہ۔ میں نے کہا سب نسب کیا؟ کہنے لگے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے خاندان سے۔ سن 1941-42 میں حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت کی اجازت ملی۔ سن 1952 میں حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ، اللاہوری رحمۃ اللہ علیہ اور 3 اکابرین کے سر پہ خلافت رکھی۔ مولانا یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ سے جوانی کے اندر پڑھنے کے لیے آئے تھے، اس کے بعد مکے میں مقیم رہ گئے۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا کرتے کیا ہے؟ کہ ساری رات بیت اللہ کے صحن میں گزارتے ہیں، صبح فجر کی نماز کے بعد گھر جاتے ہیں اور تیاری کر کے مکے کی عدالت میں، اور وہاں سے سیدھے مکے کی عدالت سے یہاں آ جاتے ہیں، پھر افطاری تک یہاں بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، پھر تھوڑا سے افطاری۔ میں نے ان کو دیکھا 1 کھجور کا دانہ یا آدھا کیلا اور زمزم، اس کے علاوہ میں نے ان کو کھاتے نہیں دیکھا۔ میں نے کہا پتلا سا بندہ کتنے طواف کرتا ہے؟ کہ مولانا ابھی اس بڑھاپے میں 98 سال کی عمر میں ان کا معمول ہے کہ 50 سے 55 طواف روزانہ کرتے ہیں، صبح شروع شام بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ 2 فقیر نے مجھے نصیحتیں کی، جب ان کا تعارف سنا کہنے لگے یہ کون ہے؟ یہ ویل چیئر پہ کون ہے؟ ان کا تعارف کراؤ۔ مجھے ادب کی خاطر میں گھسڑتا ہوں ویل چیئر سے نیچے بیٹھ گیا۔ دنیا کے علی مولا امین عبد الحنان صدیقی کہتے ہیں یہ بہت بڑا پاکستان کا خطیب ہے، اس کے پاس فقط دینے کے لیے 4-5-6 مہینے پہلے ٹائم لینا پڑتا ہے۔ حضرت جی کامیاب خطیب ہے، یوں کیا یوں کیا، یوں اس نے یوں کیا یوں کیا، آپ نے کندھے پہ ہاتھ رکھا، مجھے اللہ کی قسم وہ سبق نہیں بولتا۔ اس دن سے میں نے تیاری شروع کر دی، مجھے جوڑ کے کہا میاں سب کچھ سب کے لیے کرتے ہو، اپنے لیے کیا کرتے ہو؟ میں نے کہا حضرت جی میں اپنے لیے بھی تو، یہ سارا کام اپنے لیے تو ہے، پر میں نہیں، یہ تو دوسروں کو قبر کے عذاب سے اور قبر بھیانک موت سے بچایا۔
اپنے لیے کیا کرتے ہو؟ میں نے کہا جی کیا کروں؟ فرمایا بتاؤ بیانات کے بعد کتنا روزانہ نوافل کا معمول ہے، کتنی روزانہ ذکر اذکار ہے، درود شریف کتنا پڑھتے ہو، تہجد کی نماز کی کتنے پابندی ہے۔ جیسے جیسے میرا سر جھکتا گیا آنکھ سے آنسو نکلتے گئے، کندھے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا قومیاں دوسروں کو جنت پہنچا رہے ہو، اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ دوسروں کو تو قبر میں کامیابی کا ذریعہ بنا رہے، اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ چلو چلو اٹھو اپنی بھی تیاری کر کے آؤ ورنہ یوں ٹھنڈا ہو کا بھرا۔ اور فرمایا اگلے جہان کا سانس لینا سوکا نہیں بڑا ہوگا۔ چلتے چلتے میرے حضرت شیخ سے کہا، میں نے کہا حضرت ایک بچہ تو ماشاءاللہ عالم بن رہا ہے، دوسرا تھوڑا تھوڑا باغی ہوتا جا رہا ہے، آپ دعا فرما دو۔ کہ میرے سے دعا کرواتے ہو؟ باپ کی دعا میں اللہ نے قبولیت رکھی۔ پھر میں نے کہا چلو اچھا ایک وظیفہ بتاؤ۔ میں نے کہا جی کیا وظیفہ؟ کہ بتا دو جل جل کی اولاد نافرمان ہے، جن جل کے بچے نہیں مانتے، اللہ اکبر، وہ رات کو عشاء کی نماز کے بعد اللہ غنی 11 مرتبہ درود شریف پہلے، 11 مرتبہ درود شریف بعد میں، اور 100 مرتبہ قل اللہ شریف سورہ اخلاص پڑھے، 21-22 دن پانی پہ دم کر کے پلائے، انشاءاللہ بچہ تو دور کی بات ہے بگڑا ہوا جانور بھی سیدھا ہو جائے گا۔ قرآن ہے، شفا ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، تنگدستیوں کی شفا قرآن میں، بے برکتی کی رزق کی تنگی دور کرنے کی شفا قرآن میں، صحت قرآن میں، زندگی قرآن میں، زندگی کی جلا قرآن میں۔ اور یہ قرآن کیا ہے؟ اللہ نے، اللہ اکبر، یہ قرآن صاحب قرآن پہ اتارا اور صاحب قرآن نے اس قرآن کو امت کے حوالے کر دیا۔ آخری حجۃ الوداع کے خطبہ پر آپ نے 3 خطبے ارشاد فرمائے، 3 دن آپ نے مینا میں عرفات مزدلفہ میں خطبہ ارشاد فرمایا، اور آخر میں خطبے کا سارا آپ نے خلاصہ بیان فرمایا۔ فرمایا او لوگو، 2 چیزیں تمہارے درمیان، میں تو تم سے جدا ہو رہا ہوں لیکن 2 چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ، ایک سنت رسول اللہ، دوسرا یوں کہہ دیا اپنے اہل بیت، اپنی اولاد کیا ہے؟ امام الانبیاء کی سیرت ہے، کردار کیا ہے؟ اولاد امام الانبیاء کی سیرت ہے۔ یہ 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر جب تک یہ تمہارے سینے کے ساتھ تمہارے ہاتھوں میں لگ رہی، دنیا کی کوئی طاقت تمہارا بال بھی نہیں کر سکتی۔ اگر خدا کو چھوڑو گے تب بھی رسوا ہو جاؤ گے، مصطفیٰ کو چھوڑو گے تب بھی رسوا ہو جاؤ گے۔ آج پوری دنیا میں مسلمان ذلت کا، آج پوری دنیا کے اندر مسلمان شکست اور ناکامی کا جو شکار ہوا ہے، اس کی یہی وجہ ہے کہ اس مسلمان نے رب کے قرآن کو چھوڑ دیا، آمنہ کے لال کے فرمان کو چھوڑ دیا۔ یہ قرآن تربیت ہے، تربیت کرے گا اولاد کی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی اسکول کالج میں نہیں پڑھا، بلکہ نانے محمد کے مدرسے میں وہ میں بیٹھ کے پڑھا، ابا علی کے زیر سایہ پڑھا۔ تو کسی نے پوچھ لیا علی تیرے پتروں دا تیرے بارے میں کیا خیال ہے؟ آپ نے مسکرا کے فرمایا بتا حسن کے بارے میں بتاؤں یا شاہ حسین کے بارے میں بتلاؤں؟ کہ اللہ اکبر، حسن کے بارے میں بتلا، حسن تیرا کتنا تابعدار ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ پلکیں آنکھوں کی آنسو میں ڈوب گئی۔ آپ نے فرمایا میرے حسن کے کیا کہنے مجھے یاد نہیں پڑتا، میرے حسن نے کبھی میرے سامنے کھڑے ہو کے بات کی ہو، مجھے یاد نہیں پڑتا کہ جہاں میں بیٹھا ہوں میرا شہزادہ میرے ساتھ آ کے بیٹھا ہو۔ فرمایا میں نے کبھی نہیں دیکھا میری غیر موجودگی میں میری خالی جگہ پہ میرا بیٹا آ کے بیٹھ گیا ہو۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے آنسو پلکوں سے مل کر زمین پر رخسار پہ گرنے لگے۔ فرمایا او لوگو، دسترخوان پہ ہم سارے اکٹھے بیٹھتے ہیں، کھانا تھوڑا ہوتا ہے، کھانے والے زیادہ ہوتے ہیں۔ میرے بچوں کی اور خصوصاً میرے حسن کی کوشش ہوتی ہے ماں کا پیٹ بھر جائے اور میرے باپ کا پیٹ بھر جائے۔ میں نے اپنے بچے کو دیکھا، روٹی کا ٹکڑا جب تک میں شوربے میں بھگو کے اپنے منہ میں نہ لے لوں، میرا بچہ روٹی کے چنگیل کو ہاتھ نہیں لگاتا ہے۔ پھر اتنا کہنا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگ گئے۔ کسی نے کہا لگتا ہے بچے کی گستاخی یاد آئی ہوگی، بڑا خبردار، میرے بچے علی کے بچڑے، فاطمہ کی گود میں پھینک دینے والے، نانے محمد کے کندھوں پہ سواری کرنے والے، اللہ اکبر، گستاخ نہیں ہو سکتے۔ مجھے تو اپنے بچے کی فرما برداری پہ رونا آ گیا۔ کسی نے کہا علی کیسے فرما برداری پر؟ فرمایا لوگوں، جس کمرے میں میں رہتا ہوں اس مکان کی چھت پر میرا بچہ میری موجودگی میں مکان کی چھت پہ نہیں جاتا، کہیں ایسے نہ ہو جائے کہ باپ کے سر کے اوپر بیٹے کے پیر کا سایہ آ جائے۔ اتنے جگہ کہتے ہیں ابا پانی پی آئی، امی روٹی لے کے آئی، ابا دہی لایا، ابا تھوڑی روڈ ڈوب مر۔
جس سے ساری زندگی تجھے جوان کرنے کے لیے، تجھے چلانے کے لیے اپنی جوانی کو بازاروں کے اندر بیچ دیا، آج اسے لوٹ کروا تجھے شرم کیوں نہیں آتی ہے؟ آج لسی منگواتے، آج دہی منگواتے، شرم کیوں نہیں آتی ہے؟ جب جوانی آئی تھی کہتا ابو جی اپنے بڑھاپے کو بیٹھ جا، لے کے بیٹھ جا، آج کے بعد جب تک میں زندہ ہوں میری جوانی سلامت رہے، ابا میں تجھے منہ دھونے کے لیے بھی چل کے جانے نہیں دوں گا، تیرا منہ بھی یہاں دھوؤں گا، کیونکہ ابا جان میں نے بڑوں سے سنا اور ہمارے بڑوں نے بڑوں سے سنا، اور ان بڑوں نے سارے نبیوں کے سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا، عبد الحنان سے دنیا کے دعا کر، عبد الحنان کے میں 704 چک میں نہیں بلکہ مدینے میں جا کے دعا کروں گا، روزہ رسول کی چھاؤں میں دعا کروں گا، اللہ فرماتا ہے یہاں کر وہاں کر، قبول تو میں نے کرنی ہے۔ رب اکبر کی قسم ہمارا عقیدہ اور ایمان یہ ہے کہ اللہ دعائیں مدینے مکے میں قبول کرتا ہے، لیکن مردود کر دے، نہ قبول کرے وہ قادر ہے۔ ذمہ داری سے عرض کرتا ہوں، عبد الحنان مدینے کے روزے کے نبی علیہ السلام کے روزے کی چھاؤں میں بیٹھ کے دعا کرے، اس کی مرضی قبول کرے یا نہ کرے، لیکن یہ باپ تمہارا باپ بے شک پھیری لگانے والا، تگاری اٹھانے والا، مزدوری کرنے والا، بھٹے میں کام کرنے والا، روڈوں پہ کام کرنے والا، چاول چھولے بیچنے والا، یہ میٹر علیحدہ وہ نماز پڑھتا کہ نہیں پڑھتا، یہ باپ علیحدہ وہ قرآن پڑھتا کہ نہیں پڑھتا، لیکن ہے تیرا باپ، تو اسے ابا کہتا ہے، وہ تجھے بیٹا کہتا ہے۔ فرمایا جب دعا کے لیے کہنا ہو تو اپنے باپ سے کہا کر دعا کر۔ حدیث پاک میں آیا کسی کی دعا قبول کرے نہ کرے اللہ باپ کی دعا ضرور فرماتا ہے۔ جب یوں کر کے باپ ہاتھ اٹھا کر اللہ سے کچھ مانگتا ہے، اللہ فرماتا ہے او میرے فرشتوں اس کے ہاتھوں کو نیچا کر دو اور جو مانگنے لگا وہ مانگنے سے پہلے عطا فرما دو۔ اس کے سر اور کیا داڑھی کے چٹے بالوں کو دیکھ کے میں اللہ کو حیا آ رہا۔ یہ تھا باپ کا مقام۔ باپ کے پیچھے دنیا کی مورت کے پیچھے باپ کو چھوڑ گئے، ماں کو چھوڑ گئے۔ خبردار ساتھ تک والو، ذکر حبیب مصطفیٰ کے پروگرام پر آج کے بعد کسی اولاد کی زبان پر یہ بات نہیں آنی چاہیے ابے دا خرچہ کون کر دے، اسی کر دیں، ابے دا خرچہ رب اکبر کی قسم ہے۔ بعض گھرانے ایسے ہیں ان گھرانوں کے اندر تیری نوکری سے گھر نہیں چل رہا، تیرے ماں باپ کی بزرگی کی برکت سے گھر چل رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب یہ دولت تیرے ہاتھ میں آ جائے کیا کر ویرو اللہ تھوڑی کمائیاں تو مبارک کرے، ابا جی دی روٹی دا، ابا جی دے خرچے کپڑے لیتے نا انتظام میں کراں گا۔ یاد رکھ، یاد کر، جس دسترخوان پہ بہن شامل ہو جائے، جس دسترخوان پر ماں باپ کا ہاتھ لگ جائے، اس دسترخوان پہ برکت نہیں بلکہ اس دسترخوان پہ دن میں بھی برکت آتی ہے، رات کے اندھیرے میں بھی برکت آتی ہے۔ آخری باتوں میں بات لا رہا ہوں، مجھے آپ کی تھکن کا احساس ہے، آخری باتوں میں بات لا رہا ہوں۔ زندگی کا میجر فیصلہ، بڑا فیصلہ شادی ہوتا ہے۔ خبردار اپنی شادی کی خوشیاں تلاش کرنے کے لیے کورٹ میرج نہ جانا، کسی جج کا سہارا نہ لینا، اور نوجوانوں کسی وکیل کا سہارا لینا۔ یہ زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ جو بیچ جوانی، بڑھاپے اور بچپنے کے درمیان ہے، یہ فیصلہ ان ہستیوں کی زبانوں سے کروانا جن کی ہستیوں کی زبانوں پر اللہ نے قبولیت کو رکھا ہوا ہے۔ رشتہ اپنے ماں باپ کی مرضی کے مطابق کرنا۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کون خود مختار، اماں بھی کوئی نہیں، ابا بھی کوئی نہیں، دادا بھی کوئی نہیں، آپ کا بھائی بھی کوئی نہیں، آپ کی بہن بھی کوئی نہیں، صرف چاچے چچیرے موجود ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نیچی نگاہ کر کے بیٹھے ہیں، سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی سہیلی بی بی نفیسہ اور آپ کا غلام بھی سرایا حضور کے سامنے دو زانو ہو کے بیٹھ گئے۔ حضور کی عمر 25 سال کی اور سیدہ خدیجہ کی عمر 40 سال کی، دو زانو ہو کے بیٹھ گئے۔ حضور نے فرمایا نفیسہ آنے کا پروگرام بتا کیوں آئی؟ اے میسرہ بتا۔ تو وہ جو خدیجہ ہے نا مکے کی تاجرہ، پورے مکے کے مالداروں کے پاس اتنا مال نہیں جتنا میری سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے پاس مال ہے۔ کہ وہ امیر عورت آج اس یتیم سے نکاح کرنا چاہتی ہے، وہ چاہتے پیغمبر تیرا مال میرا مال تیرے ہاتھ میں آیا، میرا مال تر گیا، میں چاہتی ہوں میری جان بھی تیرے ہاتھ میں آ کے تر جائے۔ حضور کی نگاہ نیچے ہو گئی، آنکھ سے آنسو نکلے۔ بی بی نفیسہ کہنے لگی کیوں روئے؟ کہ مجھے میری ماں آمنہ یاد آ گئی، مجھے میرا باپ عبداللہ یاد آ گیا۔ روتے روتے آپ کے آنسو صاف ہوئے۔ فرمایا
میسرہ، اے نفیسہ، وہ میرے چاچے ابو طالب کا، یہ میرے چاچے عباس کا، اور یہ میرے چاچے امیر حمزہ کا گھر ہے، رشتہ لے کے ان کے پاس چلی جا، یہ محمد کے بڑے ہیں، میرے بڑے کوئی نہیں، یہ محمد کے بڑے ہیں، جا خدیجہ کا رشتہ ان کو دے کے آ کہ تیرے بھتیجے کے لیے لے کے آئے ہیں، اگر وہ ہاں کر دے تو خدیجہ کو کہے دلہن بن محمد دولہا بن کے آ رہا ہے، اگر وہ نہ کر دے تو خدیجہ سے کہنا برا نہ منانا، محمد کے بڑوں نے انکار کر دیا۔ جب نبی اپنے رشتے میں بڑوں کو خود مختار بنا رہا تو تو اپنی بے شک لو میرج کر، جو مرضی کر، پسند کی کر، لیکن اپنی پسند کو ماں باپ کے ترازو میں ڈال دے، قدموں میں ڈال دے۔ ماں باپ کے قدم وہ ترازو ہے جنہوں نے زندگی کے نشیب و فراز کو تولا ہوا ہے، جنہوں نے زندگی کے نفع نقصان کو تولا ہوا ہے، جنہوں نے زندگی کی اندھیری اور روشنیوں کو تولا ہوا ہے۔ یاد رکھنا یہ میجر فیصلہ، یہ رشتے کا فیصلہ، یہ شادی کا فیصلہ کھلا کہہ دینا بے شک تیری میری پسند ہے، رات کے اندھیرے دن کے اجالے میں 2-2 گھنٹے باتیں ضرور ہوتی ہیں، لیکن تیرے لیے گھر کے دروازے اس وقت کھولوں گا جب میری ہاں ماں ہاں کر دے گی، باپ ہاں کر دے گا، وگرنہ میرے عزیزوں عدالتوں کی شادی میں، عدالتوں کے اندر جو شادی ہوئی ان کو ہم نے عدالتوں کے اندر ہی ٹوٹتے دیکھا ہے، عدالتوں کے اندر جو نکاح ہوئے ہم نے طلاقیں بھی عدالتوں کے اندر ہی دیکھی ہے۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، ختم نبوت کے صدقے اللہ کے نبی آخری نبی، آپ کے بعد قیامت کی صبح تک کوئی نبی نہیں آئے گا، ہر نبی ایک جگہ کے لیے آیا، ہر نبی میرے دوستو بزرگوں ایک مخصوص جگہ کے لیے آیا، بلکہ ایسے بھی ہوا اس محلے میں ایک نبی، دوسرے محلے میں ایک نبی، ایک ایک وقت میں اللہ کبھی پیشی معاف فرمائے 70 نبی بھی دنیا کے اندر آئے، لیکن اللہ نے جب نام نامی جس میں گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا، پہلا اعلان فرما دیا حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا رب قلم توڑ دیتا۔ دوسرا اعلان جب جوانی میں تاج نبوت سر پہ رکھا، اس وقت دوسرا اعلان فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ او دنیا والو، میں عرش والے نے فرش والے کے لیے اعلان فرما دیا میرے علاوہ رب کوئی نہیں، اس کے علاوہ مصطفیٰ کوئی نہیں، میرے پہ خدائی ختم ہو گئی، اس پر مصطفیٰ ختم ہو گئی۔ آخری اللہ نے اعلان فرمایا سارے جہان کا میں رب العالمین، اور سارے جہان کا یہ رحمت للعالمین ہے۔ پھر حضور نے خطابت کے منبر پر اس باتوں کو ان الفاظ میں دہرایا کہ خدا خدا ہے، مصطفیٰ مصطفیٰ ہے، وہ ہے، یہ ہے، وہ یہ نہیں، یہ وہ نہیں، وہ خدائی میں یکتا، یہ مصطفیٰ میں یکتا، وہ سارے جہان کا رب العالمین ہے، محمد سارے جہان کا رحمت للعالمین ہے۔ اللہ نے وہ دروازہ ہی بند کر دیا، اللہ نے اس پر دیوار کھڑی کر دی۔ اب جو نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ دجال تو ہوگا، کاذب تو ہوگا، حرامزادہ تو ہوگا، آمنہ کے لال کے پیر کی جتی کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ تو میرے عزیز و محترم، یہاں میرا دل چاہتا ہے کہ میں نعرہ لگاؤں، آپ جواب دیں تاجدار ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، شان صحابہ، شان اہل بیت، شان اولیاء کرام، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ ہمارا عقیدہ اور ایمان اہل سنت والجماعت کا اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ رب کوئی نہیں، محمد ایک ہے، اس کے علاوہ محمد کوئی نہیں ہے۔ تو شاہ خوبا، تو شاہ شاہ، اے چہرہ ام الکتاب تیرا، نہ بن سکی ہے نہ ہو سکے گا مثال تیری، جواب تیرا۔ بہارے ہی بہارے چار سو ہے، کون آیا ہے عرب کے اجڑے گلشن کو معطر کر دکھایا ہے۔ ہنسی ایسا زمانے میں نہ آیا ہے نہ آئے گا، ہنسی ایسا زمانے میں نہ آیا ہے نہ آئے گا، خدا نے ایسا لاسانی ہنسی مکھڑا بنایا ہے۔ چلو چلو چلو، وقت تو کہہ رہا ہے کہ بس کرو، لیکن محبت حضور کی کہہ رہی ہے اور کرو اور کرو۔ مٹھاس بڑھتی جا رہی ہے، تشنگی بڑھتی جا رہی ہے۔ وہ عکاشہ جس نے حضور کی زندگی کے 5 دن آخری رہ گئے اور اس نے بدلے کا کہا تھا کہ آپ نے میرے لاٹھی ماری تھی، میں نے بھی لاٹھی کا جواب لاٹھی سے دینا ہے۔ ہاتھ عمر کہنے لگے میرا بدل چھلنی کر دے، کہ نا نا نا، میں نے یہی سے جواب لینا ہے۔ حضور نے اپنا کرتا دامن اٹھا دیا،
اور کمر مبارک آگے کر دی، فرمایا عکاشہ بجرا لے لے، وہ علیحدہ بات ہے سینے سے چمٹ گئے، کمر سے لپٹ گئے، موہ نبوت کو بوسہ دینا شروع کر دیا۔ فرمایا عکاشہ اس سے بہتر تیرے پاس بھاگنا کوئی نہیں تھا، مہر نبوت کو چومنے کا اس کے علاوہ تیرے پاس بھاگنا کوئی نہیں تھا۔ یا رسول اللہ کیا کروں؟ فرمایا پھر بتا۔ صحابہ کہنے لگے تو نے کیوں کیا؟ کہ کچھ عرصہ پہلے میں مدینے کی گلیوں سے گزر رہا تھا، ایک تندور میں آگ جلی ہوئی تھی اور اس کے آسے پاسے چار چفیرے لوگوں کا ہجوم تھا، میں آگے بڑھا، کوئی لڑائی ہو گئی، مٹھائی ہے، روٹی پانی کیا ہے۔ جب میں آگے بڑھا تو ایک شخص کے ہاتھ میں رومال تھا، وہ رومال کو ایسے دکھاتا اور آگ میں ڈال دیتا، تندور میں ڈالتا اور رومال کو باہر نکال لیتا۔ میں نے آگے بڑھ کر پوچھا یہ رومال کو کیا کیمیکل لگا یا کوئی ایسی چیز لگی ہے، کوئی دوائی لگی کہ جس سے یہ آگ نہیں چھوتی؟ انہوں نے کہا نا، میں نے اپنے ہاتھوں میں لے کے دیکھا تو مجھے کوئی وہ کیمیکل نظر نہ آیا۔ میں نے رومال آگ میں ڈالنے والے سے پوچھا، میں نے بتا رومال کو آگ میں کیوں ڈالتا ہے اور آگ کیوں نہیں جلاتی؟ وہ مسکرا کے کہنے لگا عکاشہ آگ کیسے جلائے گی؟ اس آگ کو میرے محمد کا پسینہ لگا ہوا ہے۔ میں نے کہا رب اکبر کی قسم ہے، جسے پسینہ لگ جائے اسے آگ نہیں جلاتی، جسے سینہ لگ جائے اسے آگ کیسے جلائے گی؟ اس لیے کملی والے میں نے اپنا سینہ تیرے ساتھ لگا لیا۔ اللہ اکبر۔ صحابی ہے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا گھر آئے، بیوی کہنے لگی نا میں اندر بڑھنے نہیں دینا، میں چوکٹ پار بوا ٹپنے نہیں دینا۔ میں نے کہا بتا تو صحیح، روزانہ تیرا میرا کچھ کھچاؤ رہتا ہے، تیری میری گٹ مٹ رہتی ہے، پوچھتی ہوں جو خوشبو کپڑوں کو تو لگاتا ہے وہ خوشبو مجھے ملا کے دے دے۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے کہا بی بی تیرے کس طرح دسا، جس مارکیٹ سے جس دکان سے میں خوشبو لے کے آتا تھا وہ دکان ہی بند ہو گئی۔ انہوں نے کہا یہ پھر براٹ کہیں اور سے لے کے آ۔ اللہ اکبر۔ مارکیٹ ہی بند ہو گئی، وہ خوشبو کی فیکٹری ختم ہو گئی۔ انہوں نے کہا اللہ کے بندے بتا تو صحیح۔ اللہ اکبر۔ تیرے جانے کے بعد تیرے تکیے کے نیچے، تیرے گدے کے نیچے، تیرے بسترے کے نیچے، تیرے کپڑوں کے الماری میں، تیری خفیہ جگہ بستر کے اندر دیکھتی ہوں، منجے کے نیچے دیکھتی ہوں۔ اللہ اکبر۔ کئی بانوں میں تو نہیں چھوڑ دی، میں دیکھتی ہوں بکسے میں کہیں نہیں ملی، بتا تو صحیح۔ رو کے کہنے لگے تجھے پتہ یہ کیا ہے؟ کہ ایک دن گرمی کا موسم تھا، میں مسجد نبوی شریف میں بیٹھا ہوا تھا، سامنے میں تھا، میرے سامنے میری سرکار محمد رسول اللہ تھے۔ گرمی کی وجہ سے، زیادہ پسینے کی شدت کی وجہ سے پسینہ مجھے کاٹ رہا تھا، میرے جسم میں خارش ہونے لگ گئی، میں کبھی یہاں کھجلی کرتا کبھی یہاں کھجلی کرتا۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھ کے یوں کر کے اشارے سے بلا لیا، میں حضور کے پاس گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تجھے کیا ہوا جس نے تجھے بے چین کر دیا؟ میں نے کہا یا رسول اللہ گرمی کی وجہ سے، شدت کی وجہ سے چھوٹے چھوٹے دانے بن گئے، مجھے پسینہ آ رہا ہے۔ آپ نے یوں نہیں فرمایا میرے لعاب دہن لگا لے، آپ نے یوں نہیں فرمایا زمزم پی لے، آپ نے یوں نہیں فرمایا ابو بکر موعظتان سورہ فلق ناس پڑھ کے اس پہ پھونک مار دو، بلکہ قریب بلایا اور میں کر کرتا اپنے جسم کے اوپر، میں نے کرتا اوپر کیا، اللہ کے پاس پیغمبر نے مجھے اپنی گود میں لٹا لیا۔ اللہ اکبر۔ پھر اپنا لعاب، اپنا تھوک مبارک، اپنا لعاب مبارک نکال کر اپنی ہتھیلی پہ ملا، پھر ان دونوں ہتھیلیوں کو اللہ اکبر یوں کر کے ملا، اور ملنے کے بعد میرے سینے میری کمر پہ ملنا شروع کر دیا اور فرمایا بتا میرا یار درد کیسا ہے، خارش کیسی ہے؟ میں نے مکھڑا مصطفیٰ دیکھا، میں نے کہا کملی والے درد تو دور کی بات ہے، جسم سے دانوں کا نشان ہی ختم ہو گیا ہے۔ رب اکبر کی قسم یہ خوشبو کسی عطر کی دکان سے نہیں آئی بلکہ محمد کے ہاتھوں مبارک سے آئی ہے۔ نبی علیہ السلام کا دادا گھر آیا اور گھر آ کے بیٹھا پریشان ہو گیا، چاہ پانی دودھ لسی کا نہیں، روٹی کھا لے کا نہیں، تین روٹی نہیں پئی ہے، میرے سر میں متھے پیڑ ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا کیا بکے والے نہیں سنیا نہیں جانیا، میں چوڑا سینہ تان کے پھرتا ہوں، سینہ تان کے پھرتا ہوں، تھکے تو نہیں؟ پکی بات، 2-4 منٹ کر لوں بات آپ سے، کہ میں سینہ تان کے پھرتا ہوں، تھکے وہ نہیں جو رج کے گھر سے آئے، تھکے وہ جنہیں بھی بھوک لگ رہی ہے، میرے پیچھے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے ہیں، میرے سے میں کوئی نہیں، یہ تانو لب مینو لبی تھانو بھی لبے گی، جب مینو نہیں تو بھی گھر جا کے کھایا گیا۔ صبح کلاس میں بیٹھ کے کہا ہو تیری ماں نے رتی کی پکایا سی، جاتے ہو لے کے آگے گا استاد جی، او امی کہتی سی استاد جی نے جا کے کہ ساڑھے تے سارے ختم ہو گئے، مہمان آئے تھے سب کچھ کھا کے چلے گئے۔ اللہ اکبر۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دادا کہنے لگا متھے سبورے درد کیوں؟
کہا حاجیوں کو پانی پلاتا ہوں، چودھری بڑھ کے بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں بیٹھتا ہوں، اج مینو عرب دے لوگاں نے، محلے والے نے، پنڈ والے نے میرا متھا کھا لیا، مینو بین نہیں دیتا ہویا کی ان کو وجہ میری پریشانی دی، او وجہ تیری نو۔ اللہ تعالیٰ خیر کرے، انہیں کی کیتا؟ دادا آگے بڑھ کے کہنے لگے فاطمہ تجھے کیا بتاؤں، ہر بندہ تانا دے کے جاتا ہے، عرب کا دستور ہے بیوہ عورتیں خوشبو نہیں لگاتی، لیکن میری بہو کو لوگ تانا مجھے دیتے ہیں کہ تیری بہو خوشبو کہاں سے لگاتی ہے، کون دروازے پر آتا ہے، یہ کہاں لینے کے لیے جاتی ہے؟ بی بی فاطمہ کہنے لگے تینوں تو ہن لوگاں تیرے سرے درد کیتا، 8 دن ہو گئے محلے کی عورتوں نے میرا ماتھا ہی کھا لیا۔ وہ کہنی ہے بی بی بتا اسے خوشبو کون دے کے جاتا ہے؟ دادی سے دادا جان کہنے لگے اگے بعد تے پوچھ لے، انہیں کہا غلطی میں بھی کر چکی تو بھی نہ کری، انہیں کہا تو کی غلطی کی تھی؟ کہا میں عرب کی عورتوں کے، مکے کی عورتوں کے کہنے پہ میں آمنہ سے پوچھنے کے لیے گئی، اے آمنہ یہ خوشبو تو کہاں سے لے کے آتی ہے؟ کہ بس اتنا ہی کہنا تھا۔ بی بی انج نظرہ پا کے میں نے ویکھیا، تو نگاہیں اٹھا کے دیکھا، اس کی آنکھوں کے حالے میں ایسا نور چمکا جو میرے اس کے ماتھے پر جو نور چمکا میری آنکھوں میں آ کے گرا، میں زمین پہ گر کے بے ہوش ہو گئی، میں کوئی نہیں کچھ دی۔ دادا عبد المطلب آگے بڑھے اور کہنے لگے اے میری نو، اے میری دھی، تم مجھے بیٹھ کے بتا کہ میرے گھر پہ عطر کہاں سے برستا ہے، یہ کپڑوں میں کہاں سے خوشبو آتی ہے؟ اللہ اکبر۔ اما نبی کی دادی آگے بڑھی اور دادی آگے بڑھ کے کہنے لگی تو کپڑوں سے خوشبو کی بات کرتا ہے؟ کل آمنہ ایتھے کھلوتی سی، ایتھے میں ذرا کچھ گل کر رہی سی، جواب دے رہی سی، میری نو نے کر کے تھے ہاتھ رکھا دیتے، ہاتھ رکھا سی۔ اللہ دی عزت کی قسم، جس رب نے ہمارے میں اندر جان پیدا کی انسان بنایا، 24 گھنٹے گزر گئے، جہاں میری بہو آمنہ کا ہاتھ لگا تھا اس دیوار کے ٹکڑے سے اب بھی خوشبو آ رہی ہے۔ بھائی آمنہ آگے بڑھی، کہنے لگے ابا مینو کملی نہ کہیں، مینو جھلی نہ کہیں، مینو دیوانی نہ کہیں، مینو پاگل نہ کہیں۔ عرب کے لوگ کہتے ہیں کہ مکان پہ تر کی بارش کہا، تو کہتا ہے کپڑوں پہ تر کی بارش کہا، اماں تو کہتی ہے کہ ہاتھوں میں تر کی بارش کہا۔ اب تو مجھے کملی نہ کہنا، میں زمین پر تھوک ڈالتی ہوں تو میرے تھوک میں سے بھی خوشبو آتی ہے، جس سرانے پہ سر رکھتی ہوں خوشبو، اس طرح پہ خوشبو۔ اماں تجھے اور بات بتاؤں، کل صبح میں پانی کا ڈول پکڑ کر پانی کا برتن ہاتھ میں لے کے او سامنے کھوتے پانی بھرنے کے لیے گئی، اماں وہ جڑا سکا جا نکڑا جا ٹیڑھا جا ٹڈھا جا وہ جڑا درخت ہے جس دے پتے کوئی نہیں، جس پہ جھاڑیاں بھی کوئی نہیں، جس کی ٹہنیاں بھی مرجھائی پڑی ہیں، اماں جب اس کے پاس سے میں گزری اس نے جھک کے مجھے سلام کیا، جب واپس آئی تیرے پیچھے آواز دے کہنے لگا ابشری یا آمنہ فإنکی قد حملتنی بأحمد، اے آمنہ تجھے مبارک ہو، ان قریب ڈول بھرنے والی تیری جھولی میں سارے نبیوں کا سردار آنے والا ہے۔ رب اکبر کی قسم ہے، سیدہ بتا یہ ادھر ہے کستوری ہے امبر ہے کیا ہے؟ پیٹ پر ہاتھ رکھا، اور لوگوں یہ خوشبو کا کمال نہیں، آنے والے محمد الرسول اللہ کا کمال ہے۔ کون نبی؟ علی کہنے لگا اللہ کا پیارا آ گیا، با کہنے لگا بے سہاروں کا سہارا آ گیا، تا کہنے لگا تاجدار انبیاء آ گیا، سا کہنے لگا ساقب سما آ گیا، جی میں کہنے لگا جہالت کا دور کرنے والا آ گیا، ہاں کہنے لگا حبیب خدا آ گیا، ہاں کہنے لگا خیر الورا آ گیا، دال کہنے لگا دکھوں کا پٹانے والا آ گیا، زال کہنے لگا ذخیرہ کائنات آ گیا، را کہنے لگا رحمت للعالمین آ گیا، سا کہنے لگا زمین و آسمان کا محور پہ کر آ گیا، سین کہنے لگا سرور کونین آ گیا، شین کہنے لگا شاہد و جہان آ گیا، صاد کہنے لگا صادق الامین آ گیا، زا کہنے لگا زامین جنت آ گیا، تو کہنے لگا تو کی سیرت بتانے والا آ گیا، زا کہنے لگا ظلمتوں سے مٹانے والا ظلمتوں کو مٹانے والا آ گیا، عین کہنے لگا عبادتوں کا طریقہ بتلانے والا آ گیا، غین کہنے لگا غلاموں کو آزادی دلوانے والا آ گیا، پاک کہنے لگا فخر تمنا کائنات آ گیا، آپ کہنے لگا قاسم کوثر آ گیا، کاف کہنے لگا کائنات کا محور پیکر آ گیا، لام کہنے لگا لطف و عنایت کا پیکر آ گیا، میم کہنے لگا مزمل مدثر کی چادر والا آ گیا، نور کہنے لگا نورانی زلف والا آ گیا، واو کہنے لگا وجہ تخلیق کائنات آ گیا، ہاں کہنے لگا ہدایت اور اس کا منبع آ گیا، یا کہنے لگا یسرب کو یعنی مدینہ منورہ کو قیامت تک کے لیے رحمتوں کا مرکز بنانے والا آ گیا۔ حضور آئے تو چلے آفرین اشپا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، یہ میرے عزیزو شان مصطفیٰ مقام مصطفیٰ کیا، عرش نیچے فرش نیچے زمین نیچے زمان نیچے آسمان نیچے مکی نیچے درندے پرندے درندے نیچے
اللہ اکبر، انسان نیچے، ولی نیچے، نبی نیچے، انبیاء نیچے، آدم علیہ السلام نیچے، ابراہیم علیہ السلام نیچے، سارے فرشتوں کے سردار سید الملائکہ جبرائیل بھی نیچے، کرسی سدرۃ المنتہا نیچے۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیزو، دو باتیں کر کے بات ختم کروں گا۔ اللہ اکبر۔ آمنہ کے لال کو عرش مولا پر بلا لیا، فرمایا جتنا تیرا شان اونچا اتنا تیرا مقام بھی اونچا ہے۔ دنیا والوں کو بتلا دیا، میرے پر خدائی ختم ہو گئی، محمد کو میرا کا دولہ بنا دیا، اس پر مصطفی ختم ہو گئی۔ تیرا بلال، تیرا ابوبکر، تیرا عمر، تیرا علی، تیرا حسین، تیرا معاویہ، جو جو تیرے قدموں سے جڑ جائے گا، تیرے نالین کی قدموں سے بھی اس کا مقام اونچا کر دوں گا۔ حجۃ الوداع کا موقع آیا، صحابہ کہنے لگے ہم حضور کے آگے چہرہ سامنے کر کے حضور کے آگے کھڑے ہو رہے ہیں، فتح مکہ ہو گیا۔ اگلا دن دوپہر کا دور کا وقت تھا۔ حضرت عمر کہتے ہیں کبھی زندگی کے اندر میرے دل میں خیال نہ آیا، اس دن میں بھی حضور کے سامنے جاتا کہ آج حضور مجھے کہے کہ بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ آج اذان دے دے۔ فرمایا جب حضور علیہ السلام کے پاس ایسے کھڑے تھے جیسے چاند ستاروں کے جھرمٹ میں ہوتا ہے، حضور کی نگاہ یوں دائیں بائیں اٹھی اور آپ نے فرمایا این بلال، میرا بلال کہاں ہے؟ اگر سبحان اللہ کو تو اور آپ کو مزہ آئے گا۔ میرا بلال کہاں؟ یہ سبحان اللہ اس لیے کہلوائی، سو تو نہیں رہے، میرا بلال کہاں ہے؟ کہ جی یا رسول اللہ۔ اور وقت علماء فرماتے ہیں بلال کی حالت کیا تھی؟ وہ چادر جسم پہ تھی، سینہ چھپائے پیچھے کا حصہ کھل جائے، پیچھے کا سطر چھپائے سینہ کھل جائے، جوتا ایک پھٹا ہوا تھا جو جڑنے کے قابل نہیں، دوسرا ٹوٹا ہوا جو سلنے کے قابل نہیں۔ نگاہ نبوت پڑی، فرمایا بلال آج تیرے امتحانات کا نتیجہ نکلنے والا ہے، آج بلال تیرے پریشانیوں پر خدا کا انعام نکلنے والا ہے۔ میرا بلال ایک وقت تھا بیت اللہ کی گلیوں میں تجھے مار پڑ رہی تھی، تیری ماں سے دیکھا نہ گیا، تیری ماں پاس آ گئی اور میرے پاس آ کے لے حضور رحم بلال پر۔ میں نے کہا جا بلال کو کہہ دے آہستہ کلمہ پڑھ، اپنے ایمان کو چھپا لے۔ حضرت بلال کہتے ہیں میں بیت اللہ کی میں مکے کی تپتی ریت پہ لیٹا ہوا تھا، میری ماں آئی، میری ماں نے میرے سر پہ ہاتھ پھیرا، کہنے لگا او میرے پترا۔ میں آنکھیں کھولیاں، جب میں نے آنکھیں کھولی تو ماں کا چہرہ دیکھ کر میری آنکھوں میں پانی آنسو آ گئے۔ میری ماں نے مجھے تسلیاں دی، ماں کی تسلیوں سے مکے والوں کے ظلم کے جو زخم تھے میرے ٹھنڈے پڑ گئے۔ میری ماں نے بتلایا کہ پترا بلال، میں اللہ اکبر، میں ان سے اجازت لے کے آئی ہوں، اے میرا بلال اپنے ایمان کو چھپا لے، آہستہ آہستہ کر اپنی جان بچا۔ بلال ہنسنے لگ گئے، بلال ہنسنے لگ گئے، بلال ہنسنے لگ گئے۔ ماں کہنے لگی پترا ہائے میرے پتر دے دماغ تے اثر ہو گیا، ہائے مار کھا کے گرمی دماغ پر چڑھ گئی۔ اما ہوش و بات میں کہتا ہوں رب جلال کی قسم ہے آج نبی علیہ السلام کی طرف سے تو آ گئی اور مکے کے لوگوں نے سفارشی بنا کر تجھے میرے پاس بھیجا کہ جا مکے کے بجھار لے کہہ دیا جا کے اپنے پتر کو سمجھا۔ اما آج بتاؤ ان زخموں کو نہ دیکھ، اس زبان پر آگ کے اگارے کو نہ دیکھ، اما جان سینے پہ بھاری چٹان کو نہ دیکھ، آج فیصلے کو دیکھ۔ اللہ نے فیصلہ میرے حق میں کر دیا ہے۔ تو فیصلہ کیا ہوا؟ آج سارا مکہ ہار گیا، محمد کا بلال جیت گیا۔ بلال کہاں ہے؟ جی یا رسول اللہ، ہاتھ کا اشارہ بلال ہے تو اگے بڑھ گیا، یا چڑھ جا یا رسول اللہ، میں فرمایا تو۔ حضرت بلال کو بیت اللہ کی چھت پہ کھڑا کیا، بلال چڑھنے کے لیے ٹوٹے جوتے اتارنے لگا، بلال ٹوٹیاں جوتیاں بائی جوتے چڑھ جا۔ حضرت بلال جو اوپر چڑھے، فرمایا جب میں نے زمین میں نیچے جھانک کے دیکھا مجھے ساری دنیا نظر آئی، بلال اونچا نظر آیا۔ ہائے وہ مقام تھا، سید نیچے تھے بلال اوپر کھڑا تھا، قریش نیچے تھے بلال اوپر کھڑا تھا، صدیق نیچے تھے بلال اوپر تھا، ابو بکر عثمان علی نیچے تھے، سارے صحابہ، حتیٰ کہ نبی شان میں مقام میں بلند ہے، اس وقت نبی بھی نیچے تھے، بلال اوپر کھڑا تھا۔ بلال نے کی کرا؟ کہا اللہ اکبر، اللہ اکبر کی صدائیں بلند کر جب بلال نے اذان سنائی، حضور نے فرمایا دیکھو دیکھو میرا بلال ہے جو مار کھانا ساری زندگی مار کھاتا رہا، آج اللہ نے اس کو مار کا بدلہ دے دیا۔ او بلال، دنیا والوں کو، 750 تک والوں کو، حاجی اسلم صاحب کی گھر والی کی احسال ثواب کی محفل میں جا کر قاری عمران صاحب کی دعوت پر جا کے دنیا والوں کو بتا دو، جس کے دل میں خدا آ جائے، جس کے دل میں مصطفیٰ آ جائے، اس کا ٹوٹا جوتا بھی آسمانوں سے اونچا ہو جاتا۔ پروگرام مصطفیٰ، دنیا کے اندر ہر انسان، جاندار، مرد عورت ہو، یہ کلمہ پڑھ لے،
اور میرا تابعدار بن کے اللہ اکبر جہنم سے بچ کے جنت میں جانے والا بن جائے۔ پہلے نبی دنیا میں آتے تھے، تبلیغ کرتے دنیا سے چلے جاتے، اب جب نبی کا سلسلہ ختم ہو گیا، حضور کے صدقے ختم نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، اب نبی نے دنیا میں آنا کوئی نہیں، اب یہ کام نبی نے اپنے امت کے اوپر اللہ کے حکم سے ڈال دیا۔ اب آپ کی ذمہ داری بے نمازیوں کو نماز کی دعوت دینی، بے ہدایتوں کو ہدایت کی دعوت دینی، جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا انہیں کلمے کی دعوت دینی نہیں۔ اس کام کی بنیاد، اس کام کا آغاز میرے اپنے گھر سے شروع کرنا ہے، میرے اپنی بہنوں سے شروع کرنا ہے، میرے اپنے بچوں سے شروع کرنا ہے، میرے اپنی بیٹی اپنی بیوی سے شروع کرنا ہے۔ اگر میں مسجد کا موذن ہوں تو میری بیوی بھی 5 وقت کی نمازی ہونی چاہیے، اگر میں تہجد پڑھتا ہوں تو بیوی کو بھی اشراق کی نماز آنی چاہیے۔ جتنی دکانوں کے پاس سے اس جامع مسجد میں گزر کے آؤ گے، جتنے گھروں کے پاس سے گزر کے آؤ گے، اگر ان دکانوں میں کوئی ایک بھی بے نمازی رہا، اگر ان گھروں میں میرے عزیزوں کوئی ایک بھی بے نمازی رہ گیا، قیامت کے تیری نمازوں کا بعد میں پوچھا جائے گا، اس بے نمازی دکاندار کا تیرے سے پہلے پوچھا جائے گا۔ یہی تبلیغ ہے۔ اگر تیرا بچہ قرآن کا حافظ نہیں بن سکا، پڑوسی کے بیٹے کو بنوا دے۔ اگر اللہ نے تجھے اولاد نہیں دی، اپنی بہن کے بیٹے کو قرآن کا حافظ بنا دے۔ اگر بہن کے بھی اولاد نہیں، پڑوسی کے بیٹے کو بنا دے۔ رب اکبر کی قسم ہے، اللہ اکبر، دنیا کی چابی تجوری کو کھول دیتی ہے۔ قرآن کا بچے کو حافظ بنا لیا، وہ جنت کے 8 دروازے کھلوا دے گا انشاءاللہ۔ اس مشن کے لیے میں نے کام اٹھانا ہے، ساری دنیا کے اندر پروگرام نبوت کو لے کے جانا ہے، ہر کسی کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے، خود بھی بچنا ہے، سب کو جنت میں ساتھ لے کے جانا ہے اور خود بھی جانا ہے۔ اس کے لیے میں بھی ارادہ کرتا ہوں، آپ ارادہ کرتے ہو، سارے مرتے دم تک خیر والے کام میں لگے رہیں گے اور کرتے کرتے خیر کا کام کریں گے۔ اس پر 3 مرتبہ کہہ دو، یا اللہ میری توبہ، جتنے گناہ، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ سچے دل سے میری توبہ، یا اللہ میری توبہ قبول فرما، اور اللہ اس توبہ پر مجھے قائم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ مطالبہ مغرب سے لے کر رات 1 بج رہا، جلسے کا مطالبہ کیا تھا؟ آج یہ مطالبہ تھا کہ جتنے محلے والے، جتنے پڑوسی، جتنے علاقے والے سارے 5 وقت کے نمازی بن جائیں، سارے حیا شرم والے، پردے والے بن جائیں، غیرت والے بن جائیں، رزق حلال والے بن جائیں، سارے کے سارے اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں کے تابعدار بن جائیں، اہل بیت کے گھرانے کی طرز پہ زندگی گزارنے والے بن جائیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرماوے۔ آپ کا بیٹھنا، آپ کا یہاں آنا اور اس پروگرام میں خرچ کرنا اور خیرات کا کرنا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ قاری عدنان صاحب، تشنگی میری بڑی باقی رہی کہ میں دیر سے پہنچا کیونکہ حالات ہی کچھ ایسے تھے اور ڈر یہ تھا کہ راضی کا پل ہی نہ بند ہو جائے، اور ابھی ہو رہا ہے، اللہ نے پہنچایا بھی، واپس بھی یہاں بلایا۔ اللہ کرے اس محبت کو اللہ قائم و دائم رکھے اور اس محبت اس پروگرام کو اللہ قبول فرمائے، ہمارے لیے، ہمارے ماں باپ کے لیے اور آنے والی انسانیت کے لیے مغفرت کا ذریعہ بنائے۔ اللہ اس گاؤں میں پسماندہ سے علاقے میں تیرے نبی کی محبت میں اکٹھے ہوئے قیامت کے لیے سب کو عرش کے سائے اور حضور کے حوض کوثر پر اکٹھا فرما دینا۔ آمین آمین بجاہ نبی کریم۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہ کریم نہ کسی کو جلانے کے لیے، نہ حسد کے لیے، نہ کسی کو پریشان کرنے کے لیے ہم نے بات کی، ہم نے تو تجھے راضی کرنے کے لیے، صرف تجھے راضی کرنے کے لیے، تیرے حبیب کے اسوہ پر عمل کرنے کے لیے بات کی ہے۔ اللہ تو قبول فرما لے۔ اللہ جس طرح زمین والوں کو ہمارے حق میں راضی کیا، عرش والا تو بھی ہمارے حق میں راضی ہو جا، اور ساوے روزے والے کو بھی ہمارے حق میں قبول فرما دے اور راضی فرما دے۔ اللہ ہماری بات ہمارے نبی کے روزے میں پہنچا دے۔ یا رسول اللہ، ہم سے بہت غلطیاں اور کچھ گستاخی ہوئی، ہم نے بہت آپ کی سنتوں کو چھوڑا۔ اللہ اپنے نبی سے کہہ کے سفارش کروا دے، تیرا نبی ہمارے حق میں تیرے دربار میں سفارش کر دے، اور نبی کی سفارش ہمارے حق میں تو قبول فرما لے۔ اللہ ہر سال حج کے لیے قبول فرما، ہر سال عمرے کے لیے قبول فرما۔ اللہ اس محفل پاک میں جو پڑھا سنا گیا اللہ قبول فرما، اس کا ثواب ہماری طرف سے ہمارے آقا ہمارے مولا سید المرسلین رحمۃ اللہ علیہ کے روزہ انور میں پہنچا دے۔ آپ کے صدقے سے کل مومنان مومنین مومنات، آپ کے خاندان بیت اہل اطہار، آپ کی اولاد، آپ کے بیٹے، آپ کی بیٹیاں، آپ کے نواسے، آپ کی نواسیاں، آپ کی گھر والیاں، پورے کنبے میں، ددحال میں، ننہال میں، آقا کے خاندان کی نسبتوں میں سب کو اس کا ثواب پہنچا۔ تمام صحابہ، صحابیات، تابعین، تبع تابعین، اہل بیت اطہار کی روحوں کو، تمام شہداء اسلام، کربلا کے شہداء کی روحوں کو اللہ کا ثواب پہنچا۔ کل مومنین مومنات، مسلمین مسلمات بشمول ہمارے والدین، بیوی بچے، بہن بھائیوں میں سے، اور خصوصاً اس پڑوس میں جو قبرستان ہے، جو
جو فوت ہو گئے اللہ سب کو اس کا ثواب پہنچا، اور نقد نقد اللہ سب کا عذاب قبر معاف فرما، سب کی قبر کے اندھیری کو روشنی میں تبدیل فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یا اللہ جتنے گھروں میں ہسپتالوں میں تیرے بندے بندیاں بڑے چھوٹے بچے بچیاں جو بیمار ہیں اللہ اس پروگرام کی محفل برکت کی اللہ سب کو شفا عطا فرما دے، ناجائز مقدموں میں خلاصی عطا فرما دے، جائز مقدموں میں معافی عطا فرما دے۔ یا اللہ سنے ربا کہ سیلاب آ رہا ہے، اللہ ہم بھی تیرے قبضے میں، جن پر یہ سیلاب آ رہا ہے وہ بھی تیرے قبضے میں، اور پانی کا ریلا بھی تیرے قبضے میں۔ اللہ اس سیلاب کو روک دے، اللہ اس پانی کو روک دے، اس کے رخ کو موڑ دے، نہ جانوروں کو نہ فصلوں کو نہ انسانوں کو نقصان پہنچائے، بلکہ اس کا رخ سمندر کی طرف موڑ دے، جس رستے پہ پہلے چلتا تھا اسی رستے پہ چلا دے، آبادیوں کو، گھروں کو، مال مویشیوں کو، ڈوروں کو اللہ بچا لے، اور جن کا نقصان ہو چکا مالک نہ ہمیں حکومت سے نہ حکومت کے نمائندوں سے امید، ہمیں تیری ذات سے امید ہے، اللہ اس خسارے کو پورا فرما دے اور پہلے سے زیادہ نفع عطا فرما دے۔ پچھلے سال فصلوں کے ریٹ کوئی نہیں تھے، اب فصلیں نہیں رہی، مالک دیتا تو ہے لیکن ہمارا ذریعہ یہ فصلی ہے، کھیتی باڑی ہے، اللہ تو مہربانی فرما دے، رات کے اندھیرے میں اپنی قدرت کا کرشمہ دکھا دے، اللہ فصلوں میں برکت عطا فرما، ہماری فصلوں کو بچا لے، پیداوار بھی اچھی فرما اور ریٹ بھی اچھی فرما، بیچنے اور لینے والوں کے لیے خریدنے بیچنے کے اچھے انتظامات فرما دے، اللہ روٹی کے لیے اللہ کسی کو نہ ترسانا، اللہ اپنے خزانوں سے شفا عطا فرما، عزت عطا، اللہ بیٹیاں بھی تو ان کی عزتوں کی حفاظت تو فرما، اللہ پاک ہمارے تیرے دربار میں درخواست ہے، بیٹیاں جوان ہیں اللہ عزت والے رشتے دے دے اور ایسے رشتے دے کہ ہماری بچیوں کو سکھ بھی دے اور 2 وقت کی روٹی کا ذریعہ بھی بن سکے۔ اللہ اگر کسی کی بیٹی کی اولاد نہیں یا کسی کی اولاد، اللہ اس اولاد نہ ہونے کی وجہ سے طلاق کے لفظوں سے محفوظ فرمانا، اے اللہ اگر کسی کی اولاد نہیں اور طلاق ہو رہی ہے اولاد دے کر اللہ اس کا گھر ٹوٹنے سے بچا لے، اجڑنے سے بچا لے، اور طلاق والے شخص سے لفظ سے اللہ محفوظ فرما، 5 وقتہ نمازی بنا، قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا بنا، جو پڑھ کے بھول گئے انہیں دوبارہ یاد کرا دے، جو نہ پڑھ سکے اللہ انہیں قرآن کا عامل عالم حافظ بنا دے، شریعت کے اصولوں پہ عمل کی توفیق عطا فرما، ملک پاکستان کی حفاظت فرما، دشمنوں کو اللہ ہدایت عطا فرما، اگر ان کے مقدر میں ہدایت دی تباہ و برباد فرما، اسلام دشمنوں مسلمان دشمنوں کی سے حفاظت فرما، ملک پاکستان افواج پاکستان اور جتنی امدادی کیمپ یا اللہ یہ سیلاب میں اللہ لوگوں کی امداد کے لیے اللہ جتنے کام کر رہے ہیں اللہ تو قبول فرما، اور جہاں جہاں فنڈنگ ہو رہی ہے اللہ خرچ کرنے کی توفیق دے، اللہ جمع کرنے والوں کو جائز طریقے سے خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما، سائیاں دعاؤں کو قبول فرما، اللہ جس طرح یہاں ملاقات کروائی اللہ حج کے موقع پر بیت اللہ میں ملاقات عطا فرما، عرفات مینا میں ملاقات نصیب فرما، حضور کے روزے پہ اکٹھے سلام پڑھنے کی حاضری کی توفیق عطا فرما، بار بار حج عمرے کی نصیب فرما، زندگی اسلام خاتمہ ایمان مرتے وقت کلمہ نصیب فرما، شہادت کی موت مدینے کا مدفن نصیب فرما، دنیا اور آخرت میں سرکار کا ساتھ عطا فرما، حضور کے روزے کا سایہ نصیب فرما، دنیا بھی اچھی فرما آخرت بھی اچھی فرما، نیکیاں جتنی کی سب قبول فرما، اللہ جتنے گناہ انہیں معاف فرما بلکہ گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما، یا اللہ حاجی محمد اسلم صاحب کی گھر والی کے لیے مغفرت کا سامان بنا، اللہ اس پروگرام کو ان کی مغفرت کا ذریعہ فرما، ان کی قبر کو راحت کا مرکز بنا، سکون کا مرکز بنا، حد نگاہ تک ان کی قبر کو وسیع فرما، جنت الفردوس کی ہواؤں کے ساتھ تعلق قائم فرما، اللہ دعائیں قبول فرما، دعائیں قبول فرما، اللہ جتنے میرے بچے پڑھ لکھ کے بے روزگار عطا فرما، اللہ جتنی میری بچیاں میرے بچے پڑھنے کے لیے دیس پردیس ہاسٹلوں میں اللہ ان کی حفاظت فرما، ان کی عزت کی حفاظت فرما، جو میرے بچے دیس پردیس میں کمانے کے لیے گئے اللہ تو ان کی حفاظت فرما، کمائیوں میں برکت عطا فرما، اللہ یہ گرمی کی شدت یا اللہ یہ سیلاب اور پھر اس سے یا اللہ بے موسمی جانور نکلیں گے کیڑے مکوڑے اللہ زہریلے پن سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ موسموں کی گرمی سردی کی شدت سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ ناگہانی موت اچانک موت ایکسیڈنٹ سے کسی چیز کے کاٹنے سے بغیر کلمے کی موت سے بجلی کے کرنٹ لگ جانے سے اللہ تو ہماری حفاظت فرما، ایمان پر خاتمہ فرما، سجدوں کی موت عطا فرما، نمازوں کی حالت ذکر اذکار کی موت عطا فرما، جب دم واپسی ہو یا اللہ لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب۔